کبھی ایکسل کھولا ہے اور دیکھتے ہی سوچا ہو کہ بھائی یہ کیا چیز ہے؟ وہ سارے خانے، اتنے سارے بٹن دیکھ کر ہی سر گھوم جاتا ہے نا؟ لیکن گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم ایکسل کے اس خوف کو ختم کریں گے اور اسے صرف 3 بہت ہی آسان آئیڈیاز میں سمجھیں گے جو کسی کو بھی ڈیٹا کا ماہر بنا سکتے ہیں۔ تو چلیں ایک بڑے سوال سے شروع کرتے ہیں۔ آج کی دنیا میں جہاں ہر طرف معلومات ہی معلومات ہے، اس سارے ڈیٹا کو سمجھنے کا سب سے طاقتور ٹول آخر ہے کون سا؟ ذرا سوچئے۔ اور اس کا جواب شاید آپ کو حیران کر دے، پہلے سے ہی آپ کے کمپیوٹر پر موجود ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ایکسل کی، وہی پروگرام جسے اکثر لوگ صرف لسٹیں بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر ڈیٹا کی دنیا کو سمجھنے کی ایک بہت بڑی طاقت چھپی ہوئی ہے۔ تو پھر چلیں اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے اس کی بنیاد کا مضبوط ہونا ضروری ہے، ایسا ہی ہے نا؟ اس لیے ہم بالکل شروع سے، یعنی ایکسل کے بنیادی ڈھانچے کو سمجھنے سے شروعات کریں گے۔ سب سے پہلے ایک چیز جو اکثر لوگوں کو کنفیوز کرتی ہے، ورک بک اور ورک شیٹ۔ آسان لفظوں میں سمجھیں تو ورک بک پوری کتاب ہے اور ورک شیٹ اس کتاب کا ایک صفحہ ہے۔ آپ ایک ہی کتاب یعنی ورک بک میں مختلف مہینوں کے بجٹ کے لیے الگ الگ صفحے یعنی ورک شیٹس رکھ سکتے ہیں۔ یہ فرق جاننا بڑے پروجیکٹس کو منظم رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور یہاں سے آتا ہے ہمارا پہلا بڑا آئیڈیا، ڈیٹا کو منظم کرنا۔ اس سے پہلے کہ ہم کوئی بھی فینسی کیلکولیشن کریں یا خوبصورت چارٹ بنائیں، سب سے پہلا اور سب سے ضروری کام ہے اپنے ڈیٹا کو ایک صاف ستھری ترتیب میں لانا۔ یہ کسی بھی ڈیٹا کے تجزیے کا پہلا اور سب سے اہم قدم ہے۔ یہ جو گریڈ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کا کینوس ہے جہاں آپ ڈیٹا کی تصویر بنائیں گے۔ ہر چھوٹا سا ڈبہ سیل کہلاتا ہے اور ہر سیل کا ایک پتہ ہوتا ہے، بالکل آپ کے گھر کے پتے کی طرح۔ جیسے C3 کا مطلب ہے کالم C اور تیسری قطار۔ یہ پتہ ایکسل کو بتاتا ہے کہ ڈیٹا کو کہاں رکھنا ہے اور کہاں سے اٹھانا ہے۔ اور اس کینوس پہ ڈیٹا ڈالنا، یہ تو بچوں کا کھیل ہے۔ بس 3 سٹیپس ہیں۔ کسی بھی سیل پر کلک کریں، جو لکھنا ہے وہ ٹائپ کریں اور انٹر دبا دیں۔ بس اتنا آسان ہے ایکسل میں ڈیٹا داخل کرنا۔ ایکسل بہت ذہین ہے، یہ خود ہی پہچان لیتا ہے کہ آپ کس قسم کا ڈیٹا ڈال رہے ہیں۔ کبھی غور کیا ہے کہ ٹیکسٹ ہمیشہ بائیں طرف کیوں جاتا ہے اور نمبرز دائیں طرف؟ کیونکہ ایکسل نمبروں کو حساب کتاب کے لیے تیار رکھتا ہے، اور یہ چھوٹا سا اشارہ آپ کو بتاتا ہے کہ ایکسل آپ کے ڈیٹا کو سمجھ گیا ہے۔ یہ چھوٹی سی بات بعد میں فارمولے استعمال کرتے وقت بہت کام آتی ہے۔ اچھا، اب ایک چھوٹا سا جادوئی ٹرک۔ آپ کا ٹیکسٹ اکثر سیل سے باہر نکل جاتا ہے نا؟ پریشانی ہوتی ہے۔ بس 2 کالمز کے بیچ کی لائن پر ڈبل کلک کریں اور بوم! ایکسل خود بخود کالم کو اس کے سب سے چوڑے مواد کے مطابق ایڈجسٹ کر دیتا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا قدم آپ کی شیٹ کو فوری طور پر پروفیشنل بنا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، ڈیٹا تو منظم ہو گیا، اب وقت ہے ایکسل کی اصل طاقت کو استعمال کرنے کا۔ یہ ہے ہمارا دوسرا بڑا آئیڈیا، فارمولوں سے حساب کتاب کرنا۔ یہیں پر ایکسل کا اصلی جادو چھپا ہے۔ ایکسل کا سارا جادو، ساری طاقت صرف ایک نشان سے شروع ہوتی ہے، برابر کا نشان۔ جیسے ہی آپ کسی سیل میں = ٹائپ کرتے ہیں، آپ ایکسل کو کہتے ہیں تیار ہو جاؤ، اب کیلکولیشن کا وقت ہے۔ یہ ایک فنکشن کی بہترین مثال ہے۔ فنکشن سمجھ لیں ایکسل کے پہلے سے بنے ہوئے شارٹ کٹ فارمولے ہیں۔ یہاں ہم سم فنکشن سے ایکسل کو کہہ رہے ہیں بھائی سیل D3 سے لے کر سیل D16 تک جو کچھ بھی ہے سب کو جمع کر دو۔ اور یہ دیکھیں نتیجہ، ایک کلک میں ایکسل نے سارا کام کر دیا۔ اب ذرا سوچیں، اگر یہی کام کیلکولیٹر پہ کرنا پڑتا تو کتنا وقت لگتا؟ یہی ہے آٹومیشن کی طاقت۔ ایکسل آپ کے لیے محنت کرتا ہے۔ یہ کانسیپٹ تھوڑا اہم ہے تو دھیان سے سمجھیں۔ ایک ہوتا ہے ریلیٹیو ریفرنس۔ جب آپ فارمولا کاپی پیسٹ کرتے ہیں تو یہ بھی ساتھ ساتھ بدل جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی ہم چاہتے ہیں کہ فارمولے کا ایک حصہ نہ بدلے، جیسے کہ ٹیکس کی شرح۔ اس کے لیے ہم ڈالر کا نشان یعنی کہ ڈالر استعمال کرتے ہیں۔ یہ اس سیل کو اپنی جگہ پر لاک کر دیتا ہے۔ اسے کہتے ہیں ایبسولوٹ ریفرنس۔ ہم نے ڈیٹا منظم کر لیا، اس پر کیلکولیشنز بھی کر لیں، لیکن صرف نمبروں کی ایک لمبی لسٹ کا کیا فائدہ اگر ہم اس سے کوئی مطلب نہ نکال سکیں؟ اور یہیں سے آتا ہے ہمارا تیسرا اور آخری بڑا آئیڈیا، ڈیٹا کو اس طرح پیش کرنا کہ وہ خود اپنی کہانی بتائے۔ تو ڈیٹا سے جواب کیسے نکالیں؟ 2 سب سے آسان طریقے ہیں، سارٹنگ اور فلٹرنگ۔ یہ جاننا ہے کہ سب سے زیادہ سیلز کس نے کی، ڈیٹا کو سارٹ کر لیں۔ صرف مارچ کے مہینے کی سیلز دیکھنی ہے، فلٹر لگا لیں۔ یہ بالکل آپ کے ڈیٹا کے لیے گوگل سرچ کی طرح ہے۔ اور اب سب سے مزیدار حصہ، اپنے ڈیٹا کو زندہ کرنا۔ صرف چند کلکس میں
آپ اپنے نمبروں کو ایک زبردست بصری کہانی میں بدل سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، بس اپنا ڈیٹا سیلیکٹ کریں، انسرٹ ٹیب پر جائیں اور اپنی پسند کا چارٹ چن لیں، بس۔ تو چلیں ایک دفعہ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا سفر طے کیا ہے۔ ہم نے بے ترتیب ڈیٹا سے شروعات کی اور اسے ایک ایسی چیز میں تبدیل کر دیا جو ایک کہانی سناتی ہے، ایک بصیرت دیتی ہے۔ یاد ہے ہم نے یہاں سے شروع کیا تھا، صرف ناموں اور نمبروں کی ایک سادہ سی ٹیبل۔ اسے دیکھ کر فوراً کچھ سمجھ نہیں آتا، آپ کو ہر نمبر کو پڑھنا پڑتا ہے، موازنہ کرنا پڑتا ہے۔ اور اب اسے دیکھیے، ایک ہی نظر میں پوری کہانی صاف ہے، آپ کو کچھ پڑھنے یا کیلکولیٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ ڈوائٹ نے سب سے زیادہ کافی پی۔ یہی تو ہے ایکسل کی طاقت، مشکل معلومات کو آسان اور واضح بصیرت میں بدلنا۔ تو اگر اس پوری گفتگو سے آپ صرف 3 باتیں یاد رکھیں تو وہ یہ ہیں: پہلا، اپنے ڈیٹا کو منظم کریں، دوسرا، فارمولوں سے حساب لگائیں، اور تیسرا، چارٹس کے ذریعے اسے پیش کریں۔ منظم کریں، حساب لگائیں، پیش کریں، بس یہی ہے ایکسل میں ماہر بننے کا راز۔ تو اب جب آپ کو بنیادی باتیں پتہ چل گئی ہیں تو اصل سوال یہ نہیں ہے کہ ایکسل کیا کر سکتا ہے، اصل سوال یہ ہے کہ آپ اس سے کیا کروائیں گے۔ آپ کے کام، آپ کے شوق، آپ کی زندگی میں ایسا کون سا ڈیٹا ہے جو ایک کہانی سنانے کے لیے بے چین ہے؟ ایکسل 365 کا نام سن کر اکثر لوگ تھوڑا گھبرا جاتے ہیں، لیکن سچ پوچھیں تو ایسا ہونا بالکل ضروری نہیں۔ چلیں اس کے بنیادی اصولوں کو سمجھتے ہیں تاکہ یہ خوف علم میں بدل سکے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو آسان بنانے کے لیے ہم ایکسل کو ان 4 بڑے حصوں میں تقسیم کر کے دیکھیں گے۔ یوں سمجھیں کہ یہ ہمارے سفر کا ایک روڈ میپ ہے جو ہمیں ہر قدم پر گائیڈ کرے گا۔ تو سب سے پہلا سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ آخر ایکسل 365 اپنے پچھلے ورژن سے اتنا الگ کیوں ہے؟ آئیے اسی سے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے اہم بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ نے ایک بار خرید لی اور بس۔ نہیں، یہ ایک سروس کی طرح ہے جو مسلسل خود بخود اپڈیٹ ہوتی رہتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کام کرنے کے لیے ہمیشہ جدید ترین ٹولز موجود ہوتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس ایک سبسکرپشن میں کام کرنے کے 2 زبردست طریقے ملتے ہیں۔ ایک تو ہے اس کا آن لائن ورژن جسے کہیں سے بھی کسی بھی براؤزر سے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور دوسرا ہے اس کا فل پاور ڈیسک ٹاپ ایپ جو کمپیوٹر پر بھاری بھرکم کاموں کے لیے بہترین ہے۔ اچھا، اب چلتے ہیں اس کے انٹرفیس کی طرف، یعنی جب ایکسل کھلتا ہے تو سامنے کیا نظر آتا ہے اور یہ کیسے تمام کاموں کے لیے ایک کمانڈ سینٹر کا کام کرتا ہے۔ اس کا ورک سپیس بہت سوچ سمجھ کر بنایا گیا ہے۔ سب سے اوپر ریبن نظر آئے گا جہاں سارے بڑے بڑے کمانڈز گروپس میں رکھے ہوئے ہیں، اور نیچے ہی فارمولا بار ہے جو حساب کتاب کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ ہر چیز بالکل اپنی جگہ پر تاکہ کام میں آسانی ہو۔ اور ایکسل کی ایک سب سے زبردست بات پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی ذہانت۔ یہ چیزوں کو تبھی سامنے لاتا ہے جب ان کی ضرورت ہو۔ مثال کے طور پر اگر کسی ٹیبل یا چارٹ پر کام کر رہے ہیں تو اس سے متعلق خاص ٹولز خود بخود اوپر آ جائیں گے۔ اس سے ورک سپیس ہمیشہ صاف ستھرا رہتا ہے اور غیر ضروری چیزوں سے بھرا نہیں ہوتا۔ چلیں جی، اب بات کرتے ہیں ایکسل کے بالکل دل کی، یعنی اس کا طاقتور کیلکولیشن انجن اور وہ آسان سے اصول جن پر یہ سارا سسٹم چلتا ہے۔ دیکھیں، غلطیوں سے بچنے کے لیے ایکسل حساب کتاب کرتے وقت ایک خاص ترتیب کو فالو کرتا ہے جسے بارڈ میتھس کہتے ہیں۔ یہ اصول اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ چاہے کیلکولیشن کتنی ہی پیچیدہ کیوں نہ ہو، جواب ہمیشہ بالکل ٹھیک آئے۔ اور یہ ایک بہت ہی بنیادی لیکن اہم کانسیپٹ ہے۔ فارمولے 2 طرح کے ریفرنسز استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں ریلیٹو، جو فارمولا کاپی کرنے پر خود بخود بدل جاتے ہیں، اور دوسرے ہوتے ہیں ایبسولوٹ، جن پر ڈالر سائن لگا کر انہیں ایک جگہ پر لاک کر دیا جاتا ہے۔ یہ خاص طور پر تب کام آتے ہیں جب کوئی ایک ویلیو جیسے ٹیکس ریٹ سب پر اپلائی کرنی ہو۔ یوں تو ایکسل میں سینکڑوں فنکشنز ہیں، لیکن سچ پوچھیں تو اگر صرف یہ 6 بنیادی فنکشنز بھی سیکھ لیے جائیں تو ڈیٹا سے جڑے زیادہ تر عام سوالوں کے جواب آسانی سے نکالے جا سکتے ہیں۔ یہ سمجھیں کہ یہ ایک بنیادی ٹول کٹ ہے۔ اور آخر میں بات کرتے ہیں ان ٹولز کی جو کام میں رفتار لاتے ہیں، وہ فیچرز جو اس لیے بنائے گئے ہیں تاکہ کم وقت میں زیادہ کام ہو سکے۔
بہت کم لوگوں کو یہ پتا ہوتا ہے کہ کی بورڈ ہی اصل میں سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ صرف ایک ALT کی دبانے سے ربن پر شارٹ کٹس کا پورا نقشہ کھل جاتا ہے۔ اس کے بعد ماؤس کو ہاتھ لگائے بغیر تیزی سے کام کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جو چیز سب سے زیادہ کمال کی ہے وہ ہے فلیش فل۔ بس ایکسل کو ایک مثال دیں کہ کیا کرنا ہے اور پھر صرف ایک شارٹ کٹ دبائیں اور ایکسل ذہانت سے اس پیٹرن کو سمجھ کر سارا کام خود ہی کر دیتا ہے۔ یہ فیچر گھنٹوں کی محنت بچا سکتا ہے۔ تو اب جب اس کی بنیاد کو سمجھ لیا ہے تو اسپریڈ شیٹ اب کوئی خوفناک گریڈ نہیں رہی، بلکہ یہ ایک کینوس کی طرح ہے جس پر ڈیٹا میں چھپی کہانیوں اور پیٹرنز کو دریافت کیا جا سکتا ہے۔ تو اب سوال صرف یہ رہ جاتا ہے کہ ڈیٹا میں وہ کون سے راز ہیں جو کھلنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس تفصیلی اور گہرے جائزے میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا موضوع ایک ایسے سافٹ ویئر کے گرد گھومتا ہے جو دنیا بھر کے دفتروں اور مالیاتی نظاموں کی ایک طرح سے ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے۔ بالکل، ہم مائکروسافٹ آفس 365 کی بات کر رہے ہیں، اور خاص طور پر اس کے دو سب سے طاقتور ٹولز ایکسل اور پاور پوائنٹ کی۔ جی، اور ہمارے پاس ان دونوں ٹولز پر مبنی ایک بہت ہی جامع یعنی قریباً 12 گھنٹے طویل ٹریننگ کورس کا نچوڑ موجود ہے۔ اور اس جائزے کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ معلومات کے اس اتنے بڑے سمندر سے وہ انتہائی اہم اور وقت بچانے والے راز نکالے جائیں جو روزمرہ کام کرنے کے انداز کو مکمل طور پر بدل سکتے ہیں، اور وہ بھی اس طرح کہ معلومات کا بوجھ بالکل محسوس نہ ہو اور سیکھنے کا یہ عمل دلچسپ رہے۔ ٹھیک ہے، آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہاں جو بات حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ہم دفتروں میں روزانہ گھنٹوں ان سکرینز کے سامنے گزارتے ہیں، لیکن ان کی اصل طاقت اور جو چھپے ہوئے فنکشنز ہیں ان سے عموماً ناواقف ہی رہتے ہیں۔ ہاں، عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ ٹولز محض ڈیٹا ٹائپ کرنے کے لیے ہیں۔ دراصل یہ ٹولز انسانی محنت اور وقت بچانے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ جب ان کی اندرونی منطق سمجھ میں آ جائے تو وہ کام جن میں کئی دن لگتے ہیں وہ سیکنڈوں میں ہو جاتے ہیں۔ اور اسی کارکردگی کی سب سے بڑی مثال تو ایکسل 365 کا موجودہ ڈھانچہ ہی ہے۔ ماضی کی وہ روایات اب ختم ہو چکی ہیں جب ہر 3-4 سال بعد ایک نیا سافٹ ویئر خریدا جاتا تھا اور CD روم سے انسٹالیشن ہوتی تھی۔ بالکل، اب ایکسل مائکروسافٹ کا ایور گرین ورژن یعنی سدا بہار پلیٹ فارم بن چکا ہے۔ سبسکرپشن ماڈل کا مطلب ہی یہ ہے کہ پسے پردہ جو بھی نیا فنکشن تیار ہوتا ہے وہ فوراً صارفین کی اسکرین پر آ جاتا ہے۔ اور اس ایور گرین ماڈل نے کام کو ایک طرح سے جغرافیائی قید سے بھی آزاد کر دیا ہے۔ کلاؤڈ کمپیوٹنگ کی بدولت اب کسی مخصوص ڈیسک ٹاپ سے بندھے رہنے کی ضرورت نہیں رہی۔ یعنی office.com کے ذریعے؟ جی، office.com کے ذریعے دنیا کے کسی بھی کونے سے اسپریڈ شیٹس تک رسائی ممکن ہے۔ تصور کریں کوئی شخص سفر کر رہا ہے، ایئرپورٹ لاؤنج میں ہے، تو براؤزر کھول کر وہیں سے کام شروع کر سکتا ہے۔ اور اس میں آٹو سیو کا جادو بھی تو ہے نا؟ بالکل، جو سیدھا ون ڈرائیو میں ڈیٹا محفوظ کرتا رہتا ہے۔ وہ دور ختم ہو گیا جب بجلی جانے پر گھنٹوں کی محنت ضائع ہو جاتی تھی۔ یہ آٹو سیو والی بات نے تو واقعی بہت ذہنی سکون دیا ہے۔ ویسے ڈیسک ٹاپ اور آن لائن ورژنز کے درمیان توازن بھی بہت اچھا ہے۔ ڈیسک ٹاپ بھاری بھرکم ماڈلز کے لیے ہے اور آن لائن ورژن چلتے پھرتے کام کرنے کے لیے۔ اور انٹرفیس بھی تو کتنا سمارٹ ہو گیا ہے۔ کانٹیکسچل ریبنز کی ہی مثال لے لیں، وہ جو مینیو خود بخود ظاہر ہوتا ہے۔ ہاں، ماضی میں ایکسل کے اوپر اتنے آپشنز ہوتے تھے کہ اسکرین پر ایک ہجوم سا نظر آتا تھا۔ اب ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص عام سیل پر کام کر رہا ہے تو صرف بنیادی ٹولز نظر آئیں گے، لیکن جیسے ہی کسی تصویر پر کلک کیا جائے تو پکچر فارمیٹ کا مینیو آ جاتا ہے۔ بالکل، سافٹ ویئر جانتا ہے کہ اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے۔ جو ہی کام ختم ہوتا ہے مینیو غائب ہو جاتا ہے۔ یہ اسمارٹ انٹرفیس تو بس شروعات ہے۔ اصل حیرانی تب ہوتی ہے جب ہم ڈیٹا انٹری کی بنیادی منطق پر غور کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، ایکسل میں جب کوئی ٹیکسٹ ٹائپ کیا جاتا ہے تو وہ ہمیشہ سیل کی بائیں جانب یعنی لیفٹ سائڈ پر الائن ہوتا ہے، اور جب نمبرز ٹائپ کیے جائیں تو وہ خود بخود دائیں جانب چلے جاتے ہیں۔ ہاں، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ ایکسل کا بصری اشارہ ہے کہ وہ ڈیٹا کو کیسے پروسیس کر رہا ہے۔ ایکسل بنیادی طور پر ایک بہت بڑا کیلکولیٹر ہے۔ تو جب نمبر دائیں جانب جاتا ہے تو ایکسل بتا رہا ہوتا ہے کہ میں اس پر حسابی فارمولا لگا سکتا ہوں۔ 100% درست۔
लेकिन अगर कोई नंबर लिखा जाए और वो बाएं जानिब जाकर रुक जाए तो ये खतरे की घंटी है। इसका मतलब है एक्सेल इसे महज एक लफ्ज समझ रहा है। इस पर कोई सम या एवरेज का फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ये छोटी सी तफसील डेटा क्लीनिंग में बहुत काम आती है। और इसी से जुड़ा एक और हैरत अंगेज पहलू तारीखों का है। हाँ, वो जो कॉपी पेस्ट करने पर अजीब से नंबर्स बन जाते हैं। हाँ, जैसे कोई तारीख लिखी और उसकी जगह 45,119 जैसा नंबर आ गया। पहली नजर में लगता है फाइल करप्ट हो गई है। दरहकीकत एक्सेल की नज़र में तारीखों का अपना कोई वजूद होता ही नहीं। ये एक इंतहाई दिलचस्प तस्वुर है। एक्सेल में तारीखें महज आम नंबर्स होती हैं, यानी डे जीरो वाला तस्वर। बिल्कुल। माइक्रोसॉफ्ट ने 1 जनवरी 1900 को एक्सेल का डे ज़ीरो मुकर्रर किया। 1 जनवरी 1900 का मतलब है नंबर 1। उसके बाद गुजरने वाला हर दिन एक नंबर का इजाफा करता है। तो अगर 45,119 लिखा आ रहा है तो इसका मतलब है कि 1 जनवरी 1900 से लेकर अब तक इतने दिन गुजर चुके हैं। और जब हम डेट फॉर्मेटिंग लगाते हैं तो वो नंबर इंसानों के पढ़ने के काबिल तारीख बन जाता है। इसी हिसाबी निज़ाम से एक्सेल 2 तारीखों के दरमियान दिनों का फर्क निकालता है। जबरदस्त। और नंबर्स की बात हो रही है तो वो लीडिंग जीरो वाला मसला भी तो है जो बहुत आम है। हाँ, किसी एम्प्लॉय आईडी के शुरू में 0 लिखो तो वो गायब हो जाता है। जैसे 001 लिखा और एंटर दबाते ही सिर्फ 1 रह गया। इसने तो लोगों को बहुत परेशान किया होगा। इसके पीछे भी वही रियाजी है। खालिस रियाजी में बाएं जाने वाले 0 की कोई कदर नहीं होती। सॉफ्टवेयर जगह बचाने के लिए उसे साफ कर देता है। लेकिन कॉर्पोरेट दुनिया में तो आईडी नंबर्स में 0 अहम होता है। इसका एक बहुत आसान हल है। नंबर लिखने से पहले कीबोर्ड से एक सिंगल कोट यानी अपॉस्ट्रॉफी का निशान लगा दिया जाए। इससे एक्सेल उसे टेक्स्ट समझ लेता है। बिल्कुल, 0 गायब नहीं होता। और चूंकि वो एक शनाख्ती नंबर है तो हमें उस पर वैसे भी कोई जमा तफरीक नहीं करनी होती। कितनी छोटी सी ट्रिक है मगर कितना बड़ा मसला हल करती है। अच्छा, अब जरा उन सुपर हीरोज की तरफ आते हैं जो वाकई वक्त बचाते हैं। फ्लैश फिल के बारे में क्या ख्याल है? फ्लैश फिल तो वाकई एक्सेल का सुपर हीरो टूल है। इसका शॉर्टकट है Ctrl+E। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पैटर्न रिकग्निशन का कमाल है। खास तौर पर जब कच्चे डेटा को साफ करना हो। जी, अक्सर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एक ही कॉलम में जुड़े आते हैं, या किसी पेचीदा प्रोडक्ट कोड में से कोई रंग अलग करना होता है। पहले इसके लिए लेफ्ट राइट जैसे मुश्किल फॉर्मूले लगते थे। अब फ्लैश फिल उस मशक्कत को खत्म कर देता है। सिर्फ एक मिसाल टाइप करें और Ctrl+E दबा दें। एक्सेल खुद पैटर्न पहचान कर हजारों कितारों का काम सेकंडों में कर देता है। और वक्त बचाने में ऑटो फिल और कस्टम लिस्ट्स भी तो हैं। महीनों के नाम तो सबको पता है, लेकिन कस्टम लिस्ट्स कारकर्दगी को अगली सतह पर ले जाती हैं। अगर किसी कंपनी की 50 ब्रांचों के नाम बार बार लिखने पड़ते हैं तो एक बार उनकी कस्टम लिस्ट बना लें। फिर बस पहला नाम लिखकर ड्रैग करने से बाकी 49 नाम खुद आ जाएंगे। रुवानी नहीं टूटेगी। और रवानी बरकरार रखने के लिए ऑटो सम का शॉर्टकट Alt+Equal भी लाजवाब है। लंबा फॉर्मूला लिखने के बजाय सिर्फ ये दबाने से टोटल सामने आ जाता है। लेकिन जब हम खुद फॉर्मूले लिखते हैं तो अक्सर जवाब गलत क्यों आते हैं? यहाँ बॉडमास का कानून लागू होता है। स्कूल की रियाजी। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि एक्सेल गलत जवाब दे रहा है। एक मिसाल लेते हैं। अगर लिखा जाए 10 + 2 = 2 तो इंसानी दिमाग पहले 10 और 2 को मिलाकर 12 बनाता है और 2 पर तकसीम करके 6 जवाब निकाल लेता है। लेकिन एक्सेल का जवाब 11 होता है। क्योंकि बॉडमास के तहत तकसीम पहले होती है। एक्सेल पहले 2 को 2 से तकसीम करता है, जवाब 1 आता है, फिर उसे 10 में जमा करता है। बिल्कुल। अगर फाइनेंशियल मॉडल में ये गलती हो जाए तो लाखों का फर्क आ सकता है। इसलिए ब्रैकेट्स का दुरुस्त इस्तेमाल बहुत जरूरी है। और रेफरेंसिंग भी तो बहुत अहम है। जब हम फॉर्मूला नीचे कॉपी करते हैं तो वो रिलेटिव रेफरेंसिंग की वजह से खुलियों के हवाले भी नीचे खिसक जाते हैं। आमतौर पर तो ये ठीक है, लेकिन फर्ज करें एक सेल में टैक्स रेट लिखा है। जब हम फॉर्मूला नीचे कॉपी करेंगे तो टैक्स वाले सेल का हवाला भी नीचे खाली खुलियों की तरफ खिसक जाएगा और जवाब सिफर आने लगेंगे। यहीं पर एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग काम आती है। जी, और इसका तेज तरीन तरीका F4 है। टैक्स रेट वाले सेल पर क्लिक करके F4 दबाने से डॉलर के निशान लग जाते हैं जो सेल को फिक्स कर देते हैं।
پھر فارمولا جتنا مرضی نیچے کاپی کریں وہ سیل نہیں ہلے گا۔ ایک اور چیز جو بہت تنگ کرتی ہے وہ ہے مرج اینڈ سینٹر کا استعمال۔ وہ تو ڈیش بورڈز کے لیے بہت تباہ کن ہے۔ لوگ ہیڈنگز کو بیچ میں لانے کے لیے کئی سیلز مرج کر دیتے ہیں، لیکن اس سے ایکسل کا گریڈ سسٹم ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد کالم کو سارٹ کرنا یا وی لک اپ جیسے فارمولے لگانا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس کا بہترین متبادل ہے سینٹر اکراس سلیکشن۔ اس سے ٹیکسٹ درمیان میں بھی آ جاتا ہے اور سیلز بھی مرج نہیں ہوتے۔ اور فارمولوں کو پڑھنے کے قابل بنانے کے لیے نیمڈ رینجز کا استعمال۔ بالکل، C4 سے C24 لکھنے کے بجائے اگر اس حصے کو ریونیو کا نام دے دیا جائے تو سم بریکٹ ریونیو کتنا واضح اور انسان دوست لگتا ہے۔ یہ تنظیم ہی اگلے بڑے مرحلے یعنی ایکسل ٹیبلز کی بنیاد بنتی ہے۔ عام طور پر گریڈ کو ہی ٹیبل سمجھ لیا جاتا ہے، لیکن Ctrl+T دبانے سے جو سمارٹ ٹیبل بنتا ہے وہ ایکسل کی اصل طاقت ہے۔ اور اس میں سب سے انقلابی چیز آٹو ایکسپینڈ فیچر ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب نیا ڈیٹا آتا ہے تو عام چارٹس اور پیوٹ ٹیبلز کو مینولی اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر ڈیٹا ایکسل ٹیبل میں ہو تو نئی قطار شامل کرتے ہی ٹیبل پھیل کر اسے سمو لیتا ہے اور تمام چارٹس خود بخود اپڈیٹ ہو جاتے ہیں۔ اور ٹیبل ریفرنسز بھی پیچیدہ حوالوں کی جگہ سیدھا لکھا آتا ہے، جیسے امپلائی ڈیٹا بریکٹ سیلری، جس سے فارمولے میں غلطی کا امکان صفر ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہو گئی ڈیٹا پروسیس کرنے کی بات، لیکن دفتروں میں صرف تجزیہ کافی نہیں، اسے پیش بھی کرنا ہوتا ہے، اور یہاں پاور پوائنٹ کا کردار آتا ہے۔ اور پاور پوائنٹ کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ لوگ سلائیڈز کو اسکرپٹ کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اتنا ٹیکسٹ بھر دیتے ہیں کہ سننے والوں کی توجہ بولنے والے سے ہٹ جاتی ہے۔ مؤثر پریزنٹیشن کے لیے 555 رول بہت اہم ہے۔ یہ یقینی بناتا ہے کہ سلائیڈ صرف بصری سہارے کے طور پر کام کریں۔ اس اصول کے مطابق ایک لائن میں 5 الفاظ سے زیادہ نہ ہوں، ایک سلائیڈ پر 5 لائنوں سے زیادہ نہ ہوں، اور لگاتار 5 سے زیادہ ایسی سلائیڈز نہ ہوں جن پر صرف ٹیکسٹ ہو۔ بیچ میں تصاویر یا گرافک ضرور ہونے چاہیے۔ اس کے ساتھ سلائیڈز کو ہمیشہ وائڈ اسکرین فارمیٹ میں ڈیزائن کرنا چاہیے اور ہائی کنٹراسٹ رنگوں کا انتخاب کرنا چاہیے تاکہ پیچھے بیٹھے لوگوں کو بھی صاف نظر آئے۔ اور اینیمیشنز میں سادگی ہونی چاہیے۔ ہر طرف سے اڑتے اچھلتے الفاظ سنجیدہ ماحول کو غیر سنجیدہ بنا دیتے ہیں۔ اعلیٰ معیار کے ویژولز بھی اتنے ہی ضروری ہیں۔ لوگ اکثر ویب سرچ سے کاپی رائٹ والی دھندلی تصویریں اٹھا لیتے ہیں۔ حالانکہ پکسلز اور انسپلیش جیسی بہترین ویب سائٹس موجود ہیں جہاں سے مفت اور ہائی ریزولوشن تصاویر مل سکتی ہیں۔ رنگوں کی ہم آہنگی کے لیے colors.co جیسی سائٹس بنے بنائے کلر پیلٹس دیتی ہیں۔ جدید ڈیزائن کی انسپریشن کے لیے پنٹریسٹ بھی بہت شاندار ہے۔ اچھا، ایک اور رکاوٹ بلینک اسکرین کو گھورتے رہنا ہے۔ اس کا حل کوئک سٹارٹر ہے۔ جی، پاور پوائنٹ کا کوئک سٹارٹر۔ اگر کسی نئے موضوع مثلاً پیرس پر پریزنٹیشن بنانی ہے تو صرف نام ٹائپ کریں اور وہ خود انٹرنیٹ سے حقائق، تصاویر اور تاریخ اکٹھی کر کے چند سیکنڈز میں ایک مکمل آؤٹ لائن تیار کر دے گا۔ یہ تمام فیچرز اور شارٹ کٹس دراصل یہ پیغام دیتے ہیں کہ انسان کا کام ڈیٹا کا مزدور بننا نہیں ہے۔ بالکل۔ جب یہ ٹولز گھنٹوں کی محنت سیکنڈوں میں سمیٹ لیتے ہیں تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسانی دماغ اس تھکا دینے والے کام سے آزاد ہو کر ڈیٹا کا تجزیہ کرنے پر توجہ دے۔ جب فارمیٹنگ کی الجھنیں ختم ہو جاتی ہیں تو انسان دیکھ سکتا ہے کہ یہ نمبرز کیا کہانی سنا رہے ہیں، کیا فروخت بڑھ رہی ہے، کیا اخراجات بڑھ رہے ہیں۔ یہی نتائج کاروبار کی سمت طے کرتے ہیں۔ اور آج کی اس نشست سے ایک بہت گہرا پہلو بھی جنم لیتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ایکسل کا فلیش فل انسانوں کی طرح پیٹرن پہچانتا ہے اور پاور پوائنٹ کا کوئک سٹارٹر خود سے ریسرچ کر کے ڈھانچہ بنا دیتا ہے۔ یہ ٹولز اب صرف احکامات ماننے والے نہیں رہے، بلکہ کسی حد تک خود مختار تجزیہ کار اور تخلیق کار بنتے جا رہے ہیں۔ تو پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب یہ مشینیں اور کلاؤڈ سسٹمز روز بروز اتنے اسمارٹ ہو رہے ہیں تو آنے والے 5 یا 10 سالوں میں دفتروں میں انسانوں کے کام کی نوعیت کیا رہ جائے گی؟ کیا کارپوریٹ دنیا کا انسان صرف ان مشینوں کا نگران بن کر رہ جائے گا جس کا کام صرف نتائج منظور کرنا ہوگا؟ یا پھر اس ذہنی مشقت سے مکمل آزادی ملنے کے بعد یہ صورتحال انسان کو کچھ ایسا نیا اور انتہائی تخلیقی سوچنے کی جگہ فراہم کرے گی جس کا آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے؟ آنے والا کل اس ٹیکنالوجی اور انسانی کردار کے درمیان کیا توازن لاتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر ہر شخص کو ضرور سوچنا چاہیے۔ نقطۂ نظر اور مکالمے کی اس علمی نشست میں خوش آمدید۔
آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ ہم سب کے روزمرہ کے کاموں سے بہت گہرائی سے جڑا ہے۔ مائکروسافٹ 365 اور خاص طور پر ایکسل اور پاور پوائنٹ میں فراہم کردہ معلومات اور ان کا پروفیشنل استعمال ہماری آج کی بحث کا مرکز ہے۔ بالکل، یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کا سامنا ہر پروفیشنل کو کرنا پڑتا ہے۔ جی، اور اسی لیے ہمارا بنیادی سوال آج یہ ہے کہ کیا ان ٹولز کے جدید خودکار فیچرز جیسے فلیش فل، آٹو سم اور کوئک سٹارٹر کیا یہ ہماری کارکردگی اور درستگی کو واقعی ایک نئے عروج پر لے جاتے ہیں، یا پھر کیا یہ صارف کو اس بنیادی علم سے دور کر دیتے ہیں جس کے نتیجے میں ڈیٹا کے اندر ایسی پوشیدہ اور خطرناک خامیاں پیدا ہوتی ہیں جو کسی بڑے نقصان کا سبب بن سکتی ہیں؟ میرا موقف اس حوالے سے بالکل واضح ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ آج کے اس تیز ترین دور میں یہ سمارٹ فیچرز اور خودکار نظام نہ صرف ہمارا قیمتی وقت بچاتے ہیں بلکہ انسان کو روایتی مشقت سے نکال کر انتہائی مؤثر کام کرنے کا بہترین ذریعہ فراہم کرتے ہیں۔ دیکھیں، میں اس معاملے کو ایک تھوڑے مختلف زاویے سے دیکھتا ہوں۔ میرا موقف یہ ہے کہ ان جدید اور بظاہر جادوئی فیچرز پر مکمل اور اندھا انحصار دراصل بہت بڑے نقصانات کا باعث بنتا ہے۔ اگر آپ بنیادی لاجک اور ریاضی کے اصولوں کو سمجھے بغیر ان جدید ٹولز کا استعمال کر رہے ہیں تو یہ قطعی طور پر غیر محفوظ ہے۔ یہ آٹومیشن انسان کو لاپرواہ بنا دیتی ہے، جس کی قیمت بعد میں بہت بڑی غلطیوں کی صورت میں چکانی پڑتی ہے۔ میں آپ کی تشویش سمجھ سکتی ہوں، لیکن اگر ہم مائکروسافٹ 365 کی بات کریں تو اس کی اصل طاقت ہی اس کا خودکار نظام ہے۔ ہم ڈیٹا کے ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں حجم اتنا زیادہ ہے کہ اسے مینوئل طریقے سے، میرا مطلب ہے ہاتھ سے ہینڈل کرنا ممکن ہی نہیں رہا۔ مثال کے طور پر آپ اب فلیش فل کا حوالہ ہی لے لیں۔ فلیش فل، جی، فرض کریں آپ کے پاس ہزاروں کی تعداد میں پروڈکٹ کے نام ہیں یا طویل SKU کوڈز کی ایک لمبی فہرست ہے جس میں سے آپ کو صرف کنٹری کوڈ یا کوئی مخصوص حصہ الگ کرنا ہے۔ پرانے وقتوں میں اس کے لیے آپ کو لیفٹ، رائٹ یا مڈ کے پیچیدہ فارمولے لگانے پڑتے تھے، لیکن اب آپ صرف پہلے سیل میں وہ پیٹرن ٹائپ کرتے ہیں جو آپ کو چاہیے اور فلیش فل اس پیٹرن کو پہچان کر ہزاروں کے تاروں کا ڈیٹا خود بخود الگ کر دیتا ہے۔ اسی طرح آٹو سم اور ایکسل ٹیبلز کی افادیت کو دیکھ لیں۔ یہ فیچرز ڈیٹا کو سنبھالنے کا طریقہ ہی بدل دیتے ہیں۔ جب بھی آپ کے چارٹس یا پیوٹ ٹیبلز کے ساتھ منسلک ایکسل ٹیبل میں نیا ڈیٹا شامل ہوتا ہے تو وہ خود بخود اپ ڈیٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ آٹومیشن ہے جس کی بدولت ایک عام صارف بھی انتہائی تیزی اور درستگی سے ڈیٹا کا تجزیہ کر سکتا ہے۔ معذرت، لیکن میں اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتا، اور مجھے بتانے دیں کیوں۔ یہ جو فلیش فل کی آپ نے مثال دی ہے، یہ بظاہر جادوئی لگنے والے ٹولز دراصل انتہائی محدود اور نازک ہیں۔ سورس میٹیریل سے یہ ثبوت بالکل واضح ہیں کہ فلیش فل کس طرح کام کرتا ہے۔ یہ صرف اور صرف آپ کے قریب ترین کالمز کے پیٹرن کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے ڈیٹا کے درمیان محض ایک خالی کالم آ جائے، جو کہ عملی طور پر بہت عام سی بات ہے، تو فلیش فل مکمل طور پر کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ لیکن یہ تو ڈیٹا کی سٹرکچر کی… ایک منٹ، مجھے بات مکمل کرنے دیں۔ یہ اس کی بہت بڑی خامی ہے۔ یہ کوئی انٹیلیجنٹ انسان نہیں ہے جو سمجھے کہ ڈیٹا کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی طرح اگر ہم آٹو سم کی بات کریں تو یہ سسٹم سیاق و سباق یا کانٹیکسٹ سے بالکل ناواقف ہے۔ سیاق و سباق سے آپ کی کیا مراد ہے؟ آٹو سم تو مطلب صرف ان سیلز کو سلیکٹ کرتا ہے جن میں نمبرز موجود ہوتے ہیں۔ اس میں غلطی کی کیا گنجائش ہو سکتی ہے؟ گنجائش ہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ فرض کریں آپ کے ڈیٹا میں مالیت کے ساتھ اوپر سال بھی لکھے ہوئے ہیں، جیسے ہیڈر میں 2021 یا 2022 لکھا ہے۔ جب آپ آٹو سم کا بٹن دباتے ہیں تو یہ خودکار نظام ان سالوں کو بھی رقم سمجھ کر آپ کے ٹوٹل سیلز میں جمع کر دیتا ہے۔ یہ سسٹم یہ نہیں جانتا کہ 2022 ایک سال ہے، کوئی روپے یا ڈالر نہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اسکرین پر اس سیل کے کونے میں ایک سبز رنگ کے تکون یعنی گرین ٹرائنگل والے انتباہ کا ظہور ہوتا ہے۔ ہم سب نے اس تکون کو دیکھا ہے جو خاموشی سے بتا رہا ہوتا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ پھر صارف کو اس ایرر پر کلک کر کے اسے مینوئل طریقے سے ہی ٹھیک کرنا پڑتا ہے۔ تو ایسی آٹومیشن جو ایک سال اور ایک رقم میں فرق نہ کر سکے اور جسے درست کرنے میں آپ کا مزید وقت ضائع ہو، اسے ہم کیسے مکمل طور پر کارآمد کہہ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں سمجھ سکتی ہوں کہ آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں، لیکن مجھے آپ کو ایک مختلف زاویہ نگاہ دینے دیں
ऑटो सम का साल को जमा कर लेना या फ्लैश फिल का खाली कॉलम पर रुक जाना, ये दरअसल सॉफ्टवेयर की खामी नहीं है, बल्कि ये खराब डेटा हाइजीन की अलामत है। अगर एक सारिफ अपना डेटा स्ट्रक्चर ही गलत बनाएगा, कॉलम्स खाली छोड़ेगा या सालों को बगैर फॉर्मेट किए सेल्स में लिख देगा, तो मशीन तो वही करेगी जो उसे नजर आ रहा है। जदीद टूल्स दरअसल गलतियों के इम्कानात को कम करने के लिए बनाए गए हैं, बशर्ते कि आप बुनियादी उसूलों के तहत इन्हें इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पे एक्सेल टेबल्स की जदीद रेफरेंसिंग को देखें। पुराने वक्तों में हम फॉर्मूलों में पेचीदा सेल रेफरेंसेस इस्तेमाल करते थे, जैसे हम लिखते थे F4:F23। अगर आप वो फॉर्मूला किसी को पढ़ने के लिए दें तो उसे समझ ही नहीं आएगा कि F4 क्या है। लेकिन अब एक्सेल केबल्स की बदौलत ऑटोमेशन उनकी जगह बामानी और पढ़े जाने वाले नाम इस्तेमाल करती है, जैसे employee_data ब्रैकेट सैलरी। हाँ, ये तो सिर्फ नामों की तब्दीली हुई ना? नहीं, ये इससे कहीं बढ़कर है। ये जदीद ऑटोमेशन का एक शानदार शाहकार है। जब आपका फॉर्मूला एम्प्लॉय डेटा सैलरी माइनस एम्प्लॉय डेटा टैक्सेस कहता है, तो इंसान के लिए फॉर्मूला पढ़ना और इसकी मंतिक को समझना फौरन आसान हो जाता है। जब आप ये स्प्रेडशीट किसी और डिपार्टमेंट के साथ शेयर करते हैं, तो उन्हें भी फौरन समझ आ जाता है कि ये कॉलम किस चीज़ का डाटा जाहिर कर रहा है। ये ऑटोमेशन हमारे काम में शफाफियत लाती है। ये एक ज़बरदस्त दलील है, लेकिन क्या आपने इस बात पर गौर किया है कि चाहे आपके फॉर्मूले कितने ही खूबसूरत और पढ़ने में आसान क्यों ना हो जाएं, अगर सारिफ को रियाजियाती उसूलों और रेफरेंसिंग की बुनियादी समझ नहीं है, तो आपका सारा डेटा और सारी शफाफियत तबाह हो सकती है। आपका इशारा किस तरफ है? अगर फॉर्मूला पढ़ने में आसान है, तो गलती के चांसेस तो मतलब खुद ब खुद कम हो गए? बिल्कुल नहीं। फर्ज करें आपने फॉर्मूला तो बहुत खूबसूरत लिख लिया, लेकिन क्या ऑटोमेशन आपको रियाजी के बुनियादी उसूल बताती है? सोर्स मटेरियल हमें याद दिलाता है कि रियाजियाती उसूल जैसे बॉडमास यानी ब्रैकेट, ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, उसके तहत ये तय होता है कि फॉर्मूले में पहले क्या हल होगा। अगर आप सैलरी में से टैक्स निकाल रहे हैं और फिर बोनस जमा कर रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर को नहीं मालूम कि आपकी कारोबारी मंतक क्या है। ये फहम इंसान को खुद ब्रैकेट्स की सूरत में फॉर्मूले में लागू करना पड़ता है। अगर आपने ब्रैकेट गलत लगाई, तो आपका खूबसूरत दिखने वाला ऑटोमेटेड टेबल आपको निहायत एतमाद के साथ 100% गलत जवाब देगा। हाँ, ये तो जाहिर है कि इंसान को ये बताना पड़ेगा कि वो क्या हिसाब करना चाहता है। मशीन आपका माइंड रीड तो नहीं कर सकती। बिल्कुल, और यही मेरा पॉइंट है। और दूसरी सबसे अहम चीज मैनुअल एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग है। इसके बगैर एक्सेल बिल्कुल अधूरा है। आप एक आम सी सूरत हाल का तस्वर करें। आप टैक्स की शरह का हिसाब लगा रहे हैं और टैक्स का रेट फर्ज करें 15%। आपने सबसे ऊपर एक मखसूस सेल मान ले H1 में रखा हुआ है। अब सारे फॉर्मूला लगाता है और फिर इस छोटे से फिल हैंडल को पकड़ के नीचे ड्रैग करता है ताकि हजारों सेल्स पर वो फॉर्मूला लग जाए। ऑटोमेशन तो अपना काम कर देगी, लेकिन अगर उस सारिफ ने खुद कीबोर्ड से F4 का शॉर्टकट दबाकर उस टैक्स रेट वाले सेल को लॉक नहीं किया था, तो क्या होगा? रेफरेंसेस नीचे खिसकते जाएंगे और फॉर्मूला खराब हो जाएगा। हाँ, मैं मानती हूँ कि ये एक आम गलती है। जी हाँ, वो रेफरेंस H1 से H2 फिर H3 होता जाएगा, जो कि खाली सेल्स है, और अचानक आपका सारा हिसाब किताब सिफर हो जाएगा। और सबसे खतरनाक बात ये कि मशीन आपको नहीं बताएगी कि एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग दरकार थी। वो आपको कोई वार्निंग नहीं देगी, क्योंकि उसके नज़दीक वो एक वैलिड फॉर्मूला है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ इंसानी फहम, बुनियादी तरबियत और दस्ती कंट्रोल ही आपको बचा सकता है। ये एक दिलचस्प नुक्ता है, हालांकि मैं इसे मुख्तलिफ अंदाज में पेश करूंगी। मैं तस्लीम करती हूँ कि एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग जैसे मामलात में इंसानी तवज्जो दरकार है, लेकिन हमें इस बहस को सिर्फ रियाजी और खाम डेटा के फॉर्मूलों तक महदूद नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जब हम प्रोफेशनल दुनिया में काम करते हैं तो प्रेजेंटेशन और डेटा की ज़ाहिरी शक्ल भी उतनी ही अहम होती है जितना कि खुद डेटा। अगर आपका हिसाब बिल्कुल दुरुस्त है लेकिन उसे देखने वाला समझ ही ना पाए, तो वो बेकार है। और यहाँ फॉर्मेटिंग की आसानियों और ऑटोमेशन ने हमारे काम को हैरानकुन हद तक तेज कर दिया है। लेकिन फॉर्मेटिंग भी तो अगर गलत हो तो डेटा को उलझा देती है। बिल्कुल, लेकिन ज़रा खुदकार ऑप्शंस की तरफ तो देखें।
آٹو فارمیٹ گیلری، فارمیٹ پینٹر اور وہ آپشن جسے ہم سب ٹائٹلز کو خوبصورت بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یعنی مرج اینڈ سینٹر۔ یہ وہ ٹولز ہیں جن سے آپ کی پریزنٹیشن یا اسپریڈ شیٹ منٹوں بلکہ سیکنڈز میں بہتر اور پرکشش ہو جاتی ہے۔ ڈیٹا کو اعلیٰ حکام یا کلائنٹس کو سمجھانے کے لیے اس کا ظاہری طور پر منظم ہونا بہت ضروری ہے۔ آٹومیشن کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں کہ ہم گھنٹوں کی فارمیٹنگ کا کام چند سیکنڈز میں کر سکیں۔ مرج اینڈ سینٹر کی بدولت آپ ایک خوبصورت اور واضح ہیڈر بنا سکتے ہیں جو پوری رپورٹ کو ایک پروفیشنل لک دیتا ہے۔ میں آپ کی بات سن رہا ہوں، لیکن میں اس معاملے کو ایک مختلف زاویے سے دیکھتا ہوں۔ یہ جو آپ نے مرج اینڈ سینٹر کی مثال دی ہے، یہ تو دراصل میرے موقف کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ کیا آپ نے اس بات پر غور کیا ہے کہ بظاہر آسان اور پرکشش لگنے والے یہ فارمیٹنگ فیچرز اکثر آپ کے ڈیٹا اور اسٹرکچر کے لیے کتنی بڑی رکاوٹ بنتے ہیں؟ رکاوٹ کیسے؟ وہ تو صرف سیلز کو ملا کر ٹیکسٹ کو درمیان میں لا رہا ہے۔ جی نہیں، وہ صرف ٹیکسٹ کو درمیان میں نہیں لا رہا، وہ اسپریڈ شیٹ کے بنیادی اسٹرکچر کو تباہ کر رہا ہے۔ یہ فیچر بظاہر عنوان کو درمیان میں لانے کے لیے بہترین لگتا ہے، لیکن ذرا پریکٹیکل ہو کر سوچیں۔ جب آپ اوپر کے 5 کالمز کو مرج کر دیتے ہیں اور پھر بعد میں آپ کو اس کے نیچے موجود کسی ایک کالم کا ڈیٹا کاپی کرنا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ جیسے ہی اس کالم کے لیٹر پر کلک کرتے ہیں، ایکسل ان تمام 5 کالمز کو سیلیکٹ کر لیتا ہے جو اوپر مرج ہوئے تھے۔ آپ کا اسٹرکچر ٹوٹ جاتا ہے، آپ کاپی پیسٹ نہیں کر سکتے، آپ کے شارٹ کٹس کام نہیں کرتے اور اکثر فارمولے بھی ٹھیک سے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ میں مانتی ہوں کہ کالم سلیکٹ کرنے میں مسئلہ ہوتا ہے، لیکن اس کا متبادل کیا ہے؟ ہیڈر کو برا تو نہیں دکھایا جا سکتا؟ متبادل موجود ہے، لیکن وہ آٹومیشن کے سامنے چمکتا ہوا بٹن نہیں ہے۔ وہ ایک بنیادی علم ہے۔ ایک محتاط پروفیشنل جسے اپنے ٹول کی گہری سمجھ ہے، وہ کبھی مرج اینڈ سینٹر استعمال نہیں کرے گا۔ وہ ہمیشہ فارمیٹ سیلز مینیو میں چھپے ہوئے مینوئل آپشن سینٹر اکراس سلیکشن کو استعمال کرے گا۔ یہ آپشن بغیر سیلز کو مرج کیے آپ کے ٹیکسٹ کو بالکل اسی طرح درمیان میں دکھاتا ہے، لیکن آپ کا اسٹرکچرل کنٹرول برقرار رہتا ہے۔ آپ انفرادی کالمز کو بآسانی سلیکٹ کر سکتے ہیں اور ظاہری خوبصورتی بھی متاثر نہیں ہوتی۔ یہ وہ فرق ہے جو ایک عام آٹومیشن پر انحصار کرنے والے اور ایک بنیادی علم رکھنے والے پروفیشنل کے درمیان ہوتا ہے۔ میں اس طرز استدلال سے پوری طرح قائل نہیں ہوں، کیونکہ جدید دنیا میں وقت بچانا سب سے اہم ترجیح ہے۔ ہو سکتا ہے کہ سینٹر اکراس سلیکشن زیادہ اسٹرکچرل ہو، لیکن وہ 3 مینیوز کے اندر چھپا ہوا ہے، جبکہ مرج اینڈ سینٹر سامنے موجود ہے۔ بہرحال اگر ہم فارمیٹنگ اور پریزنٹیشن کی بات کر ہی رہے ہیں تو ذرا پاور پوائنٹ کے حوالے سے پریزنٹیشن کے بصری اصولوں پر بات کر لیں۔ وہاں تو آٹومیشن نے حیرت انگیز کمالات دکھائے ہیں جو انسانی استعداد سے باہر ہیں۔ پاور پوائنٹ کا جدید کوئک سٹارٹر کلاؤڈ فیچر اس کی ایک روشن مثال ہے۔ کوئک سٹارٹر بھی تو صرف انٹرنیٹ سے چیزیں کھٹی کر کے خاکہ ہی بناتا ہے، لیکن ذرا اس کی سپیڈ اور سہولت کو دیکھیں۔ یہ فیچر اس قدر سمارٹ ہے کہ آپ اسے کسی بھی موضوع کا نام دیں اور یہ کلاؤڈ اور اے آئی کی مدد سے محض چند کلکس میں اس کی مکمل آؤٹ لائن، متعلقہ سلائیڈز اور تصاویر تیار کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ تھیمز کا خودکار انتخاب جس میں کلرز اور فونٹس پہلے سے طے شدہ ہوتے ہیں، ہمارا وہ گھنٹوں کا وقت بچاتا ہے جو ہم خالی سلائیڈ کو گھورتے ہوئے ضائع کر دیتے تھے۔ یہ آٹومیشن ہمیں ایک بہترین بنیادی خاکہ مہیا کرتی ہے، ایک کینوس دیتی ہے جس پر ہم فوراً کام شروع کر سکتے ہیں۔ معذرت، لیکن میں اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتا اور مجھے بتانے دے کیوں۔ کوئک سٹارٹر یا خودکار تھیمز یقیناً آپ کو ایک کینوس یا خاکہ دے سکتے ہیں، لیکن بنیادی انسانی اصولوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اس خاکے کو ہی حتمی پریزنٹیشن سمجھ لیتے ہیں، چاہے آپ پاور پوائنٹ کے خودکار تھیمز استعمال کریں، اے آئی سے سلائیڈز بنوائیں یا پکسلز جیسی ویب سائٹ سے مفت اور خوبصورت ہائی ریزولوشن تصاویر ڈاؤن لوڈ کریں۔ اگر آپ کو ڈیزائن کے بنیادی اصول نہیں پتہ تو سب بیکار ہے۔ تو آپ کے خیال میں ڈیزائن کے وہ کون سے اصول ہیں جو یہ اسمارٹ سسٹمز نہیں سمجھ سکتے؟ سورس مٹیریل ہمیں یاد دلاتا ہے کہ پریزنٹیشن کے بصری اصولوں میں 5x5 کا اصول نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ اس اصول کا مطلب ہے کہ آپ کی ایک لائن میں 5 الفاظ سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے، ایک سلائیڈ پر 5 سے زیادہ لائنیں نہیں ہونی چاہیے، اور پوری پریزنٹیشن میں 5 سے زیادہ متواتر سلائیڈز ایسی نہ ہوں جن پر بہت زیادہ متن لکھا ہو۔ خودکار سسٹمز ان باریکیوں کو نہیں سمجھتے۔
وہ آپ کی سلائیڈ کو ٹیکسٹ سے بھر دیں گے۔ اس کے علاوہ ہائی کنٹراسٹ اور فونٹس کی پہچان، یہ فیصلہ کہ پچھلی سیٹ پر بیٹھے شخص کو یہ گراف نظر آئے گا یا نہیں، یہ انسان خود کرتا ہے۔ انسانی تخلیقی فہم کے بغیر یہ خودکار سسٹمز اکثر سلائیڈ پر صرف ایک بے ہنگم ہجوم یعنی کلٹر بنا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ ٹولز کم از کم ایک نان ڈیزائنر کو ایک اچھا آغاز تو فراہم کرتے ہیں نا؟ آغاز دیتے ہیں لیکن شعور نہیں دیتے، اور شعور کی بات نکلی ہے تو ایک اور بنیادی بات جو فہم سے تعلق رکھتی ہے اور سورس مٹیریل میں بہت واضح ہے، وہ یہ کہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سافٹ ویئر کی اسکرین کے پیچھے چل کیا رہا ہے۔ مثال کے طور پر تاریخ ہے یا ڈیٹس۔ ایکسل میں تاریخ کوئی کیلنڈر نہیں ہے، وہ محض 1 جنوری 1900 سے گنے جانے والے نمبرز ہیں۔ آج کی تاریخ دراصل 45,000 کے لگ بھگ کوئی نمبر ہے جسے صرف فارمیٹنگ کا ایک ماسک پہنایا جاتا ہے تاکہ وہ ہمیں تاریخ لگے۔ جب آپ کی آٹومیشن یا فارمیٹنگ کسی وجہ سے کام نہیں کرتی یا آپ ڈیٹا کسی اور سسٹم سے امپورٹ کرتے ہیں اور آپ کے سامنے ایک عجیب سا نمبر آتا ہے، تو یہ صرف آپ کا بنیادی علم ہی ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ کوئی خرابی نہیں بلکہ تاریخ کا حقیقی نمبر ہے۔ آپ صرف اس کا ماسک ٹھیک کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ نہیں پتا تو آپ گھنٹوں پریشان رہیں گے۔ میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتی ہوں کہ پس پردہ علم ہونا واقعی ایک فائدہ مند چیز ہے، لیکن ہم اپنی اس دلچسپ بحث کو سمیٹتے ہوئے اس بات پر غور کر سکتے ہیں کہ جدید دور میں کارکردگی بڑھانے کے لیے ان ٹولز کا مجموعی کردار کتنا اہم ہے۔ ہم انفرادی غلطیوں یا ٹریننگ کے فقدان کی وجہ سے ٹیکنالوجی کی افادیت کو رد نہیں کر سکتے۔ مائکروسافٹ 365 کے کلاؤڈ سنک کے ذریعے دنیا کے کسی بھی کونے سے ریئل ٹائم میں ایک ساتھ کام کرنے کی صلاحیت، ڈیٹا کے بڑے حجم کو سنبھالنے کے لیے سمارٹ ٹیبلز اور آٹومیشن کی اہمیت ناگزیر ہے۔ یہ آٹومیشن ہی ہے جو آج کے پروفیشنل کو روایتی، بورنگ اور وقت طلب کاموں سے نکال کر اصل تجزیاتی اور تخلیقی سوچ کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر ہم آٹومیشن کو قبول نہیں کریں گے تو ہم رفتار میں دنیا سے بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ یہ ایک زبردست دلیل ہے، اور میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ٹول جتنا بھی جدید، تیز اور سہولت کار کیوں نہ ہو، انسانی نگرانی اور بنیادی فہم کے بغیر اس کا استعمال ہمیشہ سنگین مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ ایبسولوٹ ریفرنسنگ کو سمجھنا، لاجک کی بنیاد پر ایرر ہینڈلنگ کرنا اور مرج اینڈ سینٹر جیسے فیچرز کی بجائے اسٹرکچرل فارمیٹنگ پر زور دینا، یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک عام یوزر کو ایکسپرٹ بناتی ہیں۔ انسانی نگرانی اور بنیادی خد و خال کی سمجھ بوجھ کے بغیر وہ ٹول بیکار اور اکثر خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ سب سے بڑا خطرہ یہ نہیں کہ سافٹ ویئر کام کرنا چھوڑ دے، سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ وہ بظاہر درست لیکن اصل میں غلط نتائج دکھا رہا ہوتا ہے اور آپ اس پر اندھا اعتبار کر لیتے ہیں۔ بالکل، ہم اس مقام پر بخوشی متفق ہو سکتے ہیں کہ کسی ایک چیز کو مکمل طور پر رد نہیں کیا جا سکتا۔ بہترین نتائج کے لیے جدید آٹومیشن کے بھرپور استعمال کے ساتھ ساتھ گہرے بنیادی علم کا امتزاج واقعی بہت ضروری ہے۔ فراہم کردہ مواد میں سیکھنے کے لیے مزید بے شمار گہرائیاں موجود ہیں جو ایک بہتر اور محتاط پروفیشنل بننے میں ہماری مدد کر سکتی ہیں۔ جی ہاں، ان دونوں نظریات کا توازن ہی مستند اور قابل اعتماد کام کی ضمانت ہے۔ ہم حتمی نتیجہ اخذ کرنے کا فیصلہ حسب معمول اپنے سننے والوں پر چھوڑتے ہیں کہ وہ اپنے تجربات، اپنے ڈیٹا کی نوعیت اور اپنی پیشہ ورانہ ضروریات کی روشنی میں کون سا متوازن راستہ اپناتے ہیں۔ آج کے اس جائزے میں ہم مائکروسافٹ ایکسل اور پاور پوائنٹ 365 کے ایک طویل ابتدائی ٹریننگ کورس کی ٹرانسکرپٹ کا تجزیہ کریں گے۔ طویل تدریسی کورسز میں مختلف سافٹ ویئرز کے درمیان ہموار منتقلی سیکھنے والے کی توجہ برقرار رکھنے کے لیے ناگزیر ہے۔ مجھے اس مواد کا تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے جو سب سے نمایاں کمزوری لگی وہ یہ ہے کہ ایکسل اور پاور پوائنٹ کے درمیان جو شفٹ ہے وہ انتہائی اچانک ہے۔ یعنی آپ کا مطلب ہے کہ جیسے ہی ایکسل کا حصہ ختم ہوتا ہے، جی، اگلی ہی لائن سے بغیر کسی تمہید کے پاور پوائنٹ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تو واقعی ایک بڑی خامی ہے۔ مطلب ایک طالب علم جو پچھلے کئی گھنٹوں سے پیچیدہ فارمولوں اور ڈیٹا میں الجھا ہوا تھا، اسے اچانک بغیر کسی منطقی ربط کے سلائیڈز اور اینیمیشنز میں دھکیل دیا جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اس کا سیدھا سا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سیکھنے والے کا دھیان پوری طرح بڑھ جاتا ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ آپ کسی کو ایک بند کمرے میں حساب کتاب سکھا رہے ہوں اور پھر اچانک اٹھا کر کسی آرٹ گیلری میں کھڑا کر دیں اور کہیں کہ اب پینٹنگ شروع کرو۔ ہاں بالکل، کوئی ربط ہی نہیں بنتا۔
طالب علم یہ سمجھے گا ہی نہیں کہ اس نے ابھی تک جو ایکسل میں سیکھا ہے اس کا اس نئے سافٹ ویئر کے ساتھ آخر کیا تعلق ہے۔ یہ کورس ایک جامع پروگرام کے بجائے الگ الگ حصوں کا مجموعہ لگنے لگتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ اس خامی کو دور کرنے کے لیے میری واضح تجویز یہ ہے کہ کورس کے بالکل آغاز میں ایک جامع روڈ میپ فراہم کیا جائے اور ان دو مختلف سافٹ ویئرز کے درمیان ایک باقاعدہ ٹرانزیشن ماڈیول شامل کیا جائے۔ اچھا، یہ ٹرانزیشن ماڈیول یعنی ایک ایسا پل جو سیکھنے والے کو یہ بتائے کہ یہ دونوں ٹولز دراصل ایک ہی ایکو سسٹم کا حصہ ہے۔ جی بالکل، یہ ماڈیول بتائے گا کہ دفتری کاموں میں یہ دونوں آپس میں کس طرح جڑے ہوئے ہیں۔ لیکن اس کی کوئی ٹھوس مثال کیا ہو سکتی ہے؟ ہم محض یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اب ہم پاور پوائنٹ سیکھنے لگے ہیں۔ ہرگز نہیں۔ اس کی ایک عملی مثال یہ ہو سکتی ہے کہ پاور پوائنٹ شروع کرنے سے پہلے انسٹرکٹر کیمرے کی طرف دیکھ کر کہے کہ اب جب کہ ہم نے ایکسل میں اپنے ڈیٹا کو ترتیب دینا سیکھ لیا ہے تو فرض کریں آپ کے مینیجر نے کہا ہے کہ یہی معلومات شام کی میٹنگ میں پیش کرنی ہے۔ تو ہم پوری ایکسل شیٹ تو اسکرین پر نہیں دکھا سکتے۔ بالکل، اور پھر وہ بتائے کہ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان اہم چارٹس کو ایک دلکش پریزنٹیشن کے لیے پاور پوائنٹ میں کیسے لایا جائے۔ زبردست، اس سے تو طالب علم کو فوراً ایک مقصد مل جائے گا۔ اور اگر ہم اس ٹرانزیشن ماڈیول میں انہیں یہ بھی سکھا دیں کہ ایکسل سے چارٹ کاپی کر کے پاور پوائنٹ میں لنک کیسے کرتے ہیں، یہ ایک بہترین اور انتہائی پریکٹیکل مثال ہے نا، تاکہ جب بھی ایکسل میں ڈیٹا بدلے تو پاور پوائنٹ کی سلائیڈ خود بخود اپڈیٹ ہو جائے۔ یہ مہارت دفتری ماحول میں بہت کام آتی ہے۔ جی، اور اس سے دونوں ٹولز کا براہ راست تعلق بھی ثابت ہو جائے گا۔ وہ اچانک پن بالکل ختم ہو جائے گا اور طالب علم کا سفر ایک منطقی قدم آگے بڑھے گا۔ اچھا، اگر ہم دو ٹولز کو جوڑنے کی بات سے تھوڑا پیچھے جائیں اور صرف ایکسل والے ماڈیول کے اندر موجود مواد کو دیکھیں۔ جدید ٹیکنالوجی کورسز میں خودکار ٹولز کو دستی طریقوں پر ترجیح دینا وقت کی اہم ضرورت ہے، لیکن جب ہم اس ٹرانسکرپٹ کے ابتدائی حصے کو دیکھتے ہیں تو یہاں مینول فارمیٹنگ جیسے دستی طریقوں پر ضرورت سے زیادہ اور بہت پہلے زور دیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت واضح خامی ہے۔ بالکل، میں نوٹس میں دیکھ رہا تھا کہ طالب علموں کو ایکسل ٹیبلز متعارف کروانے سے بہت پہلے ماؤس سے سیل سلیکٹ کرنا، رنگ بھرنا اور بارڈرز لگانا سکھایا جا رہا ہے۔ اور آپ خود سوچیں کہ ایک طالب علم جو دفتر میں اپنا وقت بچانے کے لیے یہ کورس کر رہا ہے، وہ پہلے 2 گھنٹے صرف ماؤس کھسیٹ کر بارڈرز لگانے میں گزار دے، اور پھر کورس کے وسط میں اسے اچانک بتایا جائے کہ یہی سارا کام تو ایکسل ٹیبل سے محض 1 سیکنڈ میں ہو سکتا تھا، تو وہ یہی سمجھے گا نا کہ اس نے اپنا وقت مکمل طور پر ضائع کیا۔ یہ طریقہ کار سیکھنے والے کی ہمت شکنی کرتا ہے اور اسے اکتاہٹ کا شکار کر دیتا ہے۔ یہ تو واقعی ڈیجیٹل دنیا میں پہیہ دوبارہ ایجاد کرنے کے مترادف ہے۔ اسے اپنی پچھلی ساری محنت رائیگاں لگے گی۔ تو پھر اس کا حل کیا ہونا چاہیے؟ اس کا مستقل حل یہ ہے کہ تدریسی ترتیب کو بنیادی سطح پر الٹ دیا جائے۔ ایکسل ٹیبلز کو کورس کے بالکل ابتدائی حصے میں ڈیٹا کے بنیادی ڈھانچے کے طور پر متعارف کروائیں۔ اور وہ جو مینول فارمیٹنگ ہے اسے مکمل طور پر ختم کر دیں؟ نہیں، اسے ختم نہ کریں، بلکہ ایک ثانوی اور مخصوص مہارت کے طور پر بعد کے ماڈیولز میں سکھائیں۔ یعنی پہلے خودکار اصول سکھائیں اور پھر دستی مستثنات۔ اس کی عملی تطبیق کیسے ہوگی؟ جیسے ہی طالب علم پہلی کلاس میں کچھ نام اور نمبر ٹائپ کرے تو اگلا قدم کیا ہو؟ بہترین اور ٹھوس مثال یہ ہوگی کہ کچا ڈیٹا ٹائپ کرتے ہی انسٹرکٹر اسے فوراً Ctrl+T کا شارٹ کٹ سکھائے اور بتائیں کہ کارپوریٹ دنیا میں ڈیٹا کو محفوظ کرنے کا سب سے تیز طریقہ اسے ٹیبل میں تبدیل کرنا ہے۔ اور جب وہ بٹن دبائے گا تو پلک جھپکتے ہی سارا ڈیٹا منظم ہو جائے گا۔ اس سے تو اس کا اعتماد کئی گنا بڑھ جائے گا۔ بن جائے تو کسی اگلے ماڈیول میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب فرض کریں آپ کو اس ٹیبل میں کسی خاص سیل کو نمایاں کرنا ہے، جیسے کسی کلائنٹ کی رکی ہوئی پیمنٹ دکھانی ہو۔ جی ہاں، اب اس ایک مخصوص سیل کو سرخ رنگ دینے کے لیے آپ مینول فارمیٹنگ کا استعمال کریں گے۔ یہ ربط بہت زبردست ہے۔ طالب علم پہلے وہ جدید طریقہ سیکھتا ہے جو 90% استعمال ہوتا ہے اور پھر باقی 10% کے لیے دستی طریقے سیکھ لیتا ہے۔ اس سے اس کا قیمتی وقت بھی بچ جائے گا اور اس کی دلچسپی بھی برقرار رہے گی۔ دلچسپی اور ذہنی توانائی کی بات چلی ہے تو طویل دورانیے کے تکنیکی کورسز میں گھنٹوں تک توجہ مرکوز رکھنا ایک الگ اور بڑا چیلنج ہے۔ ٹیکنیکی مواد میں طالب علم کی ذہنی توانائی اور دلچسپی برقرار رکھنے کے لیے ایک مشترکہ بیانیہ اور حتمی ہدف ہونا لازمی ہے۔
اس مواد کی ایک بہت بڑی خامی یہ ہے کہ اس میں دی گئی تمام مشقیں بالکل الگ الگ بکھری ہوئی اور بے ربط ہیں۔ ہاں، میں نے دیکھا کہ کورس کے ایک حصے میں فارمولے سکھانے کے لیے طالب علم اسکول کے بچوں کے مارکس گن رہا ہے، اور پھر تھوڑی دیر بعد جب فارمیٹنگ آتی ہے تو وہ کسی فرضی کافی کمپنی کا ڈیٹا دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اور چارٹس والے سیکشن میں پہنچتے پہنچتے کسی تیسری کمپنی کی سیلز کا ڈیٹا آ جاتا ہے۔ انسٹرکٹر تو شاید سمجھ رہا ہے کہ وہ ورائٹی لا رہا ہے، لیکن اس کا تو الٹا اثر ہو رہا ہوگا۔ بالکل الٹا اثر ہوتا ہے۔ جب ہر نئے سیکشن میں نیا ڈیٹا سیٹ پیش کیا جاتا ہے تو طالب علم کو دوہرے چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس سے نئی ٹیکنیک بھی سیکھنی ہے اور اس نئے ڈیٹا کا سیاق و سباق بھی نئے سرے سے سمجھنا ہے۔ اسے ہم کانٹیکسٹ سوئچنگ کہتے ہیں نا؟ جی، اور انسانی دماغ کے لیے یہ بار بار کی کانٹیکسٹ سوئچنگ انتہائی تھکا دینے والا عمل ہے، جس کی وجہ سے یہ متفرق مشقیں کسی حتمی ہدف کی طرف نہیں لے جاتی اور طالب علم تھک جاتا ہے۔ تو اس تھکاوٹ کو کیسے دور کیا جائے؟ ہم مختلف ٹول سکھانا بھی تو چاہتے ہیں نا؟ اس بنیادی مسئلے کو حل کرنے کے لیے میری تجویز یہ ہے کہ اس پورے کورس کے دوران ایک کیپ سٹون پروجیکٹ چلایا جائے، ایک ایسا پروجیکٹ جو پہلی کلاس سے شروع ہو کر آخری کلاس تک چلے۔ یہ تدریسی لحاظ سے بہت مضبوط خیال ہے۔ ہر نئی مہارت اسی ایک پروجیکٹ میں بتدریج اضافے کا باعث بنے گی۔ اس کی ٹھوس اور عملی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ اس پر عمل کرنے کے لیے مصنف کو وہ مارکس اور کافی شاپ والی بے ربط مثالیں مکمل طور پر ترک کرنی ہوں گی۔ اس کی جگہ کورس کے آغاز میں ہی طے کر لیا جائے کہ ہم ایک چھوٹے آن لائن بزنس کا مکمل فائنینشیل ڈیش بورڈ تیار کریں گے۔ یعنی پہلی کلاس کے سادہ ڈیٹا انٹری ماڈیول میں طالب علم اسی آن لائن کمپنی کا روزمرہ کا کچا ڈیٹا ایکسل شیٹ میں لکھے گا؟ 100% ایسا ہی ہے، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ اس وقت ہوگا جب وہ فارمولوں کے سیکشن میں جائے گا۔ اسے معلوم ہوگا کہ فلاں کالم میں قیمت ہے اور فلاں میں تعداد۔ اسے کوئی نیا ڈاٹا نہیں سمجھنا پڑے گا، وہ اسی جانے پہچانے ڈاٹا پر فارمولے لگا کر منافع اور نقصان نکالے گا۔ بالکل، اسے کانٹیکسٹ سوئچنگ کی تھکاوٹ نہیں ہوگی، اور پھر فارمیٹنگ کے حصے میں وہ اسی ڈاٹا کو رنگوں اور چارٹ سے ایک خوبصورت ڈیش بورڈ کی شکل دے دے گا۔ اس سے تو کورس کی افادیت آسمان پر پہنچ جائے گی۔ اور سب سے کمال بات یہ ہے کہ یہ چیز ہمارے پہلے نقطے والے ٹرانزیشن ماڈیول سے بھی جڑ جاتی ہے۔ جی ہاں، جب وہ طالب علم پاور پوائنٹ والے حصے میں جائے گا تو وہ اسی ڈیش بورڈ اور چارٹس کو استعمال کر کے ایک مکمل بزنس پچ تیار کر سکے گا۔ اس کا سفر ایکسل کی خالی شیٹ سے شروع ہو کر پاور پوائنٹ کی ایک شاندار پریزنٹیشن پر ختم ہوگا۔ اسے ہر قدم پر نظر آئے گا کہ وہ مارکیٹ کے معیار کی کوئی پروڈکٹ تیار کر رہا ہے۔ اور یہی مربوط حکمت عملی طالب علم کی دلچسپی اور جوش و خروش کو پہلے منٹ سے لے کر آخری منٹ تک قائم رکھے گی۔ واقعی تدریسی مواد میں یہ تبدیلیاں بہت بڑا اثر پیدا کر سکتی ہیں۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم نے 3 کلیدی تجاویز پر غور کیا۔ سب سے پہلے مختلف سافٹ ویئرز کے درمیان ہموار منتقلی کے لیے ایک ٹرانزیشن ماڈیول شامل کرنا۔ دوسرا، ایکسل ٹیبلز جیسے خودکار ٹولز کو مینوئل فارمیٹنگ سے پہلے سکھانا تاکہ وقت کی بچت ہو۔ اور تیسرا، کورس بھر میں بے ربط مشقوں کے بجائے ایک مشترکہ کیپسٹون پروجیکٹ متعارف کروانا تاکہ طالب علم کی توجہ آخر تک برقرار رہے۔ میری نظر میں اگر اس ٹرانسکرپٹ میں ان تجاویز کی بنیاد پر ترامیم کی جائے تو یہ محض ایک ٹیوٹوریل کے بجائے ایک انتہائی پروفیشنل اور مارکیٹ کی ضرورت کے عین مطابق کورس بن جائے گا۔ ہم مصنف کو دعوت دیتے ہیں کہ ان قابل عمل تجاویز کی روشنی میں مواد کو بہتر بنانے کے بعد مزید جائزے کے لیے اسے دوبارہ ہمارے پاس بھیجیں۔ آج کے اس تبصرے میں ہمارے ساتھ شامل رہنے کا بہت شکریہ۔ چلیں اس بات کی تہ تک پہنچتے ہیں۔ آج ہم مائکروسافٹ ایکسل پر بات کر رہے ہیں، ایک ایسا ٹول جسے ہم سب روزانہ استعمال کرتے ہیں لیکن اکثر اس کے صرف اوپری خول تک ہی محدود رہتے ہیں۔ بالکل، اور آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایکسل کی ان تہوں کو کھولیں گے جہاں اس کا اصل دماغ کام کرتا ہے۔ ہاں، اور اس کے لیے ہمارا بنیادی ذریعہ یوٹیوب چینل ایکسل ٹیوشن ود دیپالی۔ اس کی ایک بہت ہی زبردست اور تفصیلی ٹیوٹوریل ٹرانسکرپٹ ہے۔ صحیح، اور دیکھیں اس گفتگو کا مقصد صرف شارٹ کٹس کی کوئی فہرست دورانہ نہیں ہے، بلکہ ہم ان پوشیدہ لاجکس کو سمجھیں گے جو گھنٹوں کا کام منٹوں میں سمیٹ دیتے ہیں۔ یعنی ہم یہ دیکھیں گے کہ ایکسل دراصل ڈیٹا کو دیکھتا کس نظر سے ہے، اور جب ہم اس کے سوچنے کا انداز سمجھ لیتے ہیں تو یہ ٹول کتنا طاقتور ثابت ہوتا ہے۔ بالکل، میں یہی کہنے والا تھا۔ جب ہم کسی بھی ٹول کے کام کرنے کی بنیادی وجہ یعنی اس کی لاجک کو سمجھ لیتے ہیں تو ہم صرف رٹے لگائے ہوئے شارٹ کٹس پر انحصار نہیں کر رہے ہوتے۔ ہم دراصل اس سافٹ ویئر کی زبان بولنا شروع کر دیتے ہیں۔
ایکسل بظاہر صرف سیلز کا ایک سادہ سا گرڈ لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک مضبوط ریاضیاتی نظام ہے، اور آج ہم اسی نظام کو ڈیکوڈ کریں گے۔ تو شروعات بالکل بنیادی سطح سے کرتے ہیں، مطلب ایکسل کو اوپن کرنے اور فائل کو محفوظ کرنے کے طریقے سے۔ ہاں، یہ بہت ضروری ہے۔ عام طور پر لوگ ڈیسک ٹاپ پر آئیکن ڈھونڈتے ہیں یا سٹارٹ مینیو میں جا کر سرچ کرتے ہیں، لیکن ایک بہت ہی تیز طریقہ یہ ہے کہ اگر ویب براؤزر استعمال کر رہے ہوں تو ایڈریس بار میں سیدھا excel.new excel.new ٹائپ کر کے انٹر دبا دیں۔ یہ سیدھا ایکسل کا ویب ورژن کھول دیتا ہے۔ بالکل، یہ ایک چھوٹا سا قدم ہے، لیکن جب دن میں کئی بار نئی فائلز بنانی ہو تو یہ کافی کلکس بچاتا ہے۔ میں نے خود اسے بہت استعمال کیا ہے۔ اور یہ براؤزر والا طریقہ خاص طور پر آج کل کے کلاؤڈ بیسڈ ورک فلو کے لیے بہت زبردست ہے، اور کلاؤڈ سے ہی ایک اور انتہائی اہم بات جڑی ہے، اور وہ ہے ڈیٹا کو محفوظ کرنا۔ ہاں، ڈیٹا ضائع ہونے کا ڈر۔ ہم سب نے کبھی نہ کبھی وہ تکلیف دہ لمحہ برداشت کیا ہے جب گھنٹوں کا کام ضائع ہو گیا کیونکہ فائل سیو کرنا یاد نہیں رہا تھا اور اچانک سسٹم بند ہو گیا۔ ایسا بہت بار ہوتا ہے۔ تو اس مسئلے کا مستقل حل یہ ہے کہ فائل کو لوکل ہارڈ ڈرائیو کے بجائے سیدھا ون ڈرائیو یا شیئر پوائنٹ پر محفوظ کیا جائے۔ جیسے ہی فائل وہاں سیو ہوتی ہے، ایکسل کا آٹو سیو فیچر خود بخود آن ہو جاتا ہے۔ یہ آٹو سیو واقعی ایک لائف سیور ہے، مطلب ہر ایک کی سٹروک، ہر ایک تبدیلی اسی وقت کلاؤڈ پر محفوظ ہو رہی ہوتی ہے، بار بار Ctrl+S دبانے کی فکر نہیں کرنی پڑتی۔ صحیح کہا۔ اور پھر جب فائل بن جاتی ہے تو ایک اور کنفیوژن سامنے آتی ہے، ورک بک اور ورک شیٹ کا فرق۔ یہ نئے یوزرز کو کافی الجھا دیتا ہے۔ میں اسے ایک فزیکل کتاب کی مثال سے دیکھتی ہوں۔ ہاں، وہ مثال سب سے بہترین ہے۔ ورک بک دراصل وہ پوری فائل ہے جسے ہم سیو کرتے ہیں، بالکل ایک کتاب کی طرح، اور اس کے اندر جو نیچے چھوٹے چھوٹے ٹیبز نظر آتے ہیں جنہیں ہم شیٹ 1 یا شیٹ 2 کہتے ہیں، وہ اس کتاب کے صفحات ہیں، یعنی ورک شیٹس۔ اور ہم اپنی مرضی سے ان صفحات کے نام بھی بدل سکتے ہیں تاکہ ڈیٹا بہتر طریقے سے منظم رہے۔ یہ کتاب اور صفحات والی مثال واقعی بہت منطقی ہے۔ اچھا، جب ہم ان ورک شیٹس کے اندر کام شروع کرتے ہیں نا، تو ہمارا واسطہ روز اور کالم سے پڑتا ہے، اور یہیں سے ڈیٹا انٹری کے وہ چھوٹے چھوٹے مسائل شروع ہوتے ہیں جو وقت ضائع کرتے ہیں۔ جیسے کالم کی چوڑائی کا مسئلہ۔ بالکل، جب کسی سیل میں کوئی لمبی تحریر لکھی جائے تو وہ اکثر کالم کی چوڑائی سے باہر نکل جاتی ہے۔ روایتی طور پر ماؤس سے کالم کے کنارے کو پکڑ کر کھینچا جاتا ہے تاکہ وہ بڑا ہو جائے۔ ہاں، لیکن اگر لسٹ میں سینکڑوں نام ہوں تو یہ اندازہ لگانا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ کالم کو کتنا کھینچا جائے کہ سب سے لمبا نام بھی پورا نظر آئے۔ صحیح۔ تو اس کا سب سے بہترین متبادل آٹو فٹ ہے۔ ہاں، بس اس کالم کے ہیڈر کے بالکل کنارے پر جا کر ماؤس سے ڈبل کلک کرنا ہوتا ہے۔ ایک ڈبل کلک اور ایکسل خود پورے کالم کو اسکین کر کے پرفیکٹ چوڑائی سیٹ کر دیتا ہے۔ یہ چھوٹی سی ٹیکنیک فارمیٹنگ کا بہت سا وقت بچاتی ہے، اور ڈیٹا انٹری کی رفتار بڑھانے کے لیے ایکسل کا ایک اور بلٹ ان فیچر آٹو کمپلیٹ بھی ہے۔ اوہ، آٹو کمپلیٹ کا جادو۔ ہاں، جب کسی کالم میں ڈیٹا درج کیا جا رہا ہو تو ایکسل پیٹرن کو نوٹ کر رہا ہوتا ہے۔ فرض کریں کہ ایک لسٹ میں ہم نے اوپر کہیں ایریکا لکھا ہے، اب اسی کالم میں نیچے جا کر جیسے ہی حرف ای ٹائپ کریں گے، ایکسل فوراً گرے رنگ میں ایریکا کی تجویز دے دے گا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ شاید وہی پرانا نام دوبارہ درکار ہے۔ بالکل۔ لیکن کبھی کبھی یہ فیچر الجھن بھی پیدا کر دیتا ہے۔ مثلاً اگر ہمیں ایریکا نہیں بلکہ ایملی لکھنا تھا تو جیسے ہی ایکسل ایریکا کی تجویز دیتا ہے، اکثر لوگ اسے ڈیلیٹ کرنے یا ہٹانے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں، جو کہ بالکل غیر ضروری ہے۔ ہاں، اصل طریقہ یہ ہے کہ اس تجویز کو بس نظر انداز کر دیا جائے۔ اپنا مطلوبہ نام ایملی ٹائپ کرنا جاری رکھیں، ایکسل خود سمجھ جائے گا کہ تجویز نہیں چاہیے تھی اور وہ اسے غائب کر دے گا۔ صحیح۔ اور اسی طرح ڈیٹا انٹری میں غلطیوں کو سدھارنے کا طریقہ بھی بہت ہموار ہے۔ اگر کسی سیل میں کوئی نمبر لکھا اور انٹر دبانے کے بعد احساس ہوا کہ وہ غلط تھا، تو زیادہ تر لوگ پہلے سیل پر کلک کرتے ہیں، پھر بیک سپیس یا ڈیلیٹ دباتے ہیں اور پھر نیا نمبر لکھتے ہیں۔ یہ تو کافی طویل عمل ہے۔ بالکل طویل ہے۔ ایکسل میں جب کسی سیل کو سلیکٹ کیا جاتا ہے تو بس نیا نمبر ٹائپ کرنا شروع کر دیں، وہ خود بخود پرانے ڈیٹا کو اوور رائٹ کر دے گا، ڈیلیٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ واہ، یہ ان لوگوں کے لیے بہت کارآمد ہے جو سارا دن فائنانس یا اکاؤنٹنگ کا ڈیٹا انٹر کرتے ہیں۔ اور اگر ٹائپنگ کے بالکل درمیان میں ہی اندازہ ہو جائے کہ ہم غلط سیل میں آ گئے ہیں تو کی بورڈ پر موجود اسکیپ کی ESC دبانا سب سے بہترین ہے۔ ہاں، اسکیپ کی تو بہت کمال کی چیز ہے۔ اسے دباتے ہی سیل اپنی بالکل پرانی حالت میں واپس آ جاتا ہے۔
اور اگر کچھ غلط ہو بھی جائے تو Ctrl+Z یعنی انڈو کرنے کا آپشن تو ہمیشہ بیک اپ کے طور پر موجود ہوتا ہی ہے۔ ڈیٹا انٹری کی ان بنیادی باتوں کے بعد اب ہم اس گفتگو کے سب سے دلچسپ اور تکنیکی حصے کی طرف چلتے ہیں، اور یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ ایکسل دراصل ڈیٹا کو پہچانتا کیسے ہے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ ہم اسکرین پر جو دیکھتے ہیں اور ایکسل بیک اینڈ پر جو سمجھتا ہے، ان میں بہت فرق ہے۔ جب کسی بھی سیل میں کوئی نمبر درج کیا جائے تو ایکسل فوراً اسے سیل کی دائیں جانب یعنی رائٹ الائن کر دیتا ہے، اور جب ہم کوئی الفابیٹ یا لفظ لکھتے ہیں جیسے فرض کریں ہیلو لکھا تو وہ بائیں جانب یعنی لیفٹ الائن رہتا ہے۔ یہ صرف کوئی ڈیزائننگ نہیں ہے بلکہ یہ اشارہ ہے کہ ایکسل کے دماغ میں یہ ڈیٹا نمبر ہے یا صرف ایک لفظ۔ بالکل درست۔ اس سے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ ریاضی کے فارمولے کس پر لگ سکتے ہیں، اور یہیں پر اکثر غلطیاں ہوتی ہیں۔ اگر کوئی سیل میں لکھتا ہے ہیلو 4 تو بھلے ہی اس میں 4 کا ہندسہ موجود ہے، لیکن چونکہ ٹیکسٹ شامل ہو گیا ہے ایکسل اسے ٹیکسٹ ہی سمجھے گا اور لیفٹ الائن کر دے گا۔ اور پھر اگر اس سیل کو کسی اور نمبر کے ساتھ جمع یا ضرب کرنے کی کوشش کی جائے تو ایکسل ایرر دے دے گا، کیونکہ حساب کتاب صرف ان خلیوں پر ہو سکتا ہے جو مکمل طور پر نمبر ہوں یعنی جو رائٹ الائنڈ ہوں۔ صحیح۔ یہ لاجک تو بہت کمال کی ہے، لیکن اب ہم اس موضوع کی طرف آتے ہیں جو واقعی میں ذہن کو چکرا دینے والا ہے، تاریخوں کا معمہ۔ اسپریڈ شیٹس میں روزانہ تاریخیں لکھی جاتی ہیں، لیکن ایکسل انہیں کیلنڈر کی طرح بالکل نہیں دیکھتا۔ ایکسل کی نظر میں 1 جنوری 1900 سے پہلے کسی تاریخ کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ یہ واقعی ایکسل کی سب سے گہری لاجک ہے۔ ایکسل تاریخوں کو تاریخ کے طور پر نہیں بلکہ ایک مسلسل نمبرنگ سسٹم میں محفوظ کرتا ہے جسے سیریلائزیشن کہا جاتا ہے۔ مائکروسافٹ نے اسے ڈیزائن کرتے وقت 1 جنوری 1900 کو دن نمبر 1 قرار دیا تھا۔ اس کے بعد آنے والا ہر اگلا دن اس سیریز کا اگلا نمبر ہے۔ آج کی تاریخ دراصل 1900 سے لے کر اب تک گزرنے والے دنوں کی تعداد ہے، جیسے 45,463۔ یہ تصور بہت حیران کن ہے۔ مطلب ہم جو اسکرین پر 15 اگست یا 20 اکتوبر دیکھتے ہیں وہ دراصل صرف فارمیٹنگ کا کمال ہے۔ ایکسل نے ان نمبروں پر تاریخوں کا ایک ماسک پہنا ہوا ہے تاکہ اسے آسانی سے پڑھا جا سکے۔ بالکل ماسک ہی ہے۔ اگر ہم اس ماسک کو ہٹا کر فارمیٹنگ کو جنرل پر سیٹ کر دیں تو صرف ایک نمبر نظر آئے گا، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت ٹھوس وجہ ہے۔ ایکسل یہ سب اس لیے کرتا ہے تاکہ تاریخوں پر بآسانی ریاضی کے عمل کیے جا سکیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ تاریخوں کے درمیان فرق نکالنا اتنا آسان ہو جاتا ہے۔ چونکہ تاریخیں بنیادی طور پر صرف نمبرز ہیں، اس لیے 2 تاریخوں کے درمیان کتنے دن کا فرق ہے یہ جاننے کے لیے محض ایک تاریخ کے نمبر کو دوسری تاریخ کے نمبر سے مائنس کرنا ہوتا ہے۔ یعنی اگر جاننا ہو کہ کسی پروجیکٹ کی ڈیڈ لائن میں کتنے دن باقی ہیں تو بس ڈیڈ لائن کو آج کی تاریخ سے مائنس کریں اور ایکسل فوراً باقی ماندہ دنوں کی تعداد بتا دے گا۔ اگر یہ کیلنڈر سسٹم ہوتا تو لیپ ایئر اور مہینوں کی وجہ سے حساب بہت پیچیدہ ہو جاتا۔ اور اگر دن ایک مکمل نمبر ہے تو پھر وقت یعنی ٹائم کیا ہے؟ ہاں، یہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ ایکسل وقت کو ایک دن کے حصے کے طور پر یعنی اعشاریہ یا ڈیسیمل میں دیکھتا ہے۔ دوپہر 12 بجے کا مطلب ہے کہ آدھا دن گزر چکا ہے تو وہ اسے 0.5 کے طور پر محفوظ کرے گا، اور رات کے 10:01 کا مطلب ہے دن کا 0.54 حصہ۔ وقت کو اس طرح اعشاریہ میں دیکھنے کی وجہ سے گھنٹوں اور منٹوں کا حساب لگانا ممکن ہوتا ہے۔ جب ملازمین کے کام کے گھنٹے گنے جاتے ہیں تو یہ اعشاریہ والا نظام ہی بیک اینڈ پر کیلکولیشنز کر رہا ہوتا ہے۔ اور ان تاریخوں اور وقت کو تیزی سے درج کرنے کے لیے کمال کے کی بورڈ شارٹ کٹس بھی موجود ہیں۔ کسی سیل میں آج کی تاریخ لکھنی ہو تو کی بورڈ پر کنٹرول کے ساتھ سیمی کولن دبا دیں، اور موجودہ وقت کے لیے Ctrl+Shift+سیمی کولن۔ لاگز مینٹین کرنے کے لیے یہ بہترین ہے۔ بالکل۔ اچھا، ڈیٹا اور تاریخوں کے ان تصورات کے بعد اب بات کرتے ہیں ڈیٹا کو شیٹ میں منتقل کرنے کی۔ ہم سب کاپی پیسٹ استعمال کرتے ہیں۔ جب سیل کاپی کرنے کے لیے Ctrl+C دبایا جاتا ہے تو اس کے گرد ایک نقطے دار لکیر گھومنے لگتی ہے۔ ہاں، جسے عام اصطلاح میں مارچنگ آنٹس یا چلتی ہوئی چینٹیاں کہا جاتا ہے۔ یہ اس بات کی بصری تصدیق ہے کہ ڈیٹا کلپ بورڈ پر آ چکا ہے۔ لیکن اصل چیلنج تب شروع ہوتا ہے جب ہم اس ڈیٹا کو پیسٹ کرتے ہیں۔
فرض کریں کہ ایک ایسے سیل سے ڈیٹا کاپی کیا جس کا بیک گراؤنڈ پیلا تھا، موٹا بارڈر تھا اور فونٹ لال تھا۔ اب اسے کسی صاف ستھری شیٹ میں پیسٹ کرنا ہے۔ اور اگر ہم سمپل پیسٹ یعنی Ctrl+V کریں گے تو وہ سارا پیلا بیک گراؤنڈ اور لال فونٹ بھی ساتھ ہی پیسٹ ہو جائے گا اور نئی شیٹ کا ڈیزائن بالکل خراب ہو جائے گا۔ میں نے یہ غلطی بہت بار کی ہے۔ یہ ایک بہت عام مسئلہ ہے اور اس سے بچنے کا طریقہ ہے پیسٹ ویلیوز کا استعمال۔ جب Ctrl+Shift+V استعمال کیا جاتا ہے تو ہم دراصل ایکسل کو یہ ہدایت دے رہے ہوتے ہیں کہ تمام رنگ اور ڈیزائن کو پیچھے چھوڑ دو اور صرف خالص ڈیٹا یا نمبرز کو نئی جگہ پر پیسٹ کرو۔ یہ پیسٹ ویلیوز واقعی زبردست ٹول ہے، لیکن کبھی کبھی اس کا الٹ بھی درکار ہوتا ہے، یعنی ہمیں صرف ایک سیل کا ڈیزائن کاپی کر کے دوسرے سیلز پر لگانا ہوتا ہے۔ ہاں، وہاں پھر فارمیٹ پینٹر کام آتا ہے۔ بالکل، فارمیٹ پینٹر ایک جادوئی برش کی طرح ہے۔ جس سیل کا ڈیزائن پسند ہے اس پر کلک کریں، فارمیٹ پینٹر کے آئیکن پر کلک کریں اور پھر جن سیلز پر وہ ڈیزائن اپلائی کرنا ہے انہیں ماؤس سے سلیکٹ کر لیں۔ سارا رنگ فونٹ ہو بہو کاپی ہو جائے گا۔ رپورٹ بناتے وقت یہ گھنٹوں کی مینول فارمیٹنگ بچاتا ہے۔ اچھا، ڈیٹا کی منتقلی کے حوالے سے ایک اور مسئلہ روز یا کالمز کو اوپر نیچے کرنے کا ہوتا ہے۔ عام طور پر ایک رو کو کہیں اور لے جانا ہو تو پہلے کٹ کرتے ہیں، پھر نئی جگہ رائٹ کلک کر کے انسرٹ کٹ سیلز کرتے ہیں، جو کہ کافی طویل ہے اور اسی لیے ایک بہت سمارٹ طریقہ موجود ہے۔ فرض کریں ہمارے پاس مشہور ٹی وی شو دی آفس کے کرداروں کی ایک لسٹ ہے اور مائیکل اسکاٹ کا نام جو باس ہے بالکل اوپر لے جانا ہے۔ اب کٹ پیسٹ کے بجائے صرف مائیکل اسکاٹ والی رو کو سلیکٹ کریں گے، پھر کی بورڈ پر شفٹ کی دبا کر رکھیں گے اور ماؤس کرسر کو بارڈر پر لا کر اوپر کی طرف ڈریگ کریں گے۔ جب شفٹ دبا کر ڈریگ کرتے ہیں تو ایک لائن نظر آتی ہے جو بتاتی ہے کہ ڈیٹا کہاں جا کر گرے گا۔ جیسے ہی سب سے اوپر جا کر ماؤس چھوڑیں گے وہ پوری رو وہاں انسرٹ ہو جائے گی اور باقی سارا ڈیٹا خود بخود نیچے کھسک جائے گا، بغیر کوئی وارننگ دیے کہ کیا ڈیٹا ریپلیس کرنا ہے۔ یہ لسٹوں کو ری ارینج کرنے کے لیے بے حد مؤثر ہے۔ بالکل، لیکن دیکھیں ایکسل کی اصل جان اور اس کا طاقتور پہلو اس کے فارمولے ہیں۔ ہم چاہے کتنی ہی فارمیٹنگ کر لیں، جب تک فارمولوں کی لاجک نہیں سمجھتے ہم ایکسل کا صرف 10% استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اور کوئی بھی فارمولا شروع کرنے کا پہلا قدم برابر کا نشان یعنی ایکول سائن لگانا ہوتا ہے۔ یہ ایکسل کو بتا دیتا ہے کہ اب کوئی عام ٹیکسٹ نہیں بلکہ حساب کتاب ہونے والا ہے۔ اور فارمولے لگانے کو مزید آسان بنانے کے لیے شارٹ کٹس ہیں۔ مثلا ایک کالم میں 50 نمبرز ہیں اور سب کا ٹوٹل کرنا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ باقاعدہ سم کا فارمولا لکھا جائے اور پوری رینج سلیکٹ کی جائے۔ اور تیز طریقہ آٹو سم کا ہے۔ ان نمبرز کے نیچے والے خالی سیل پر کلک کرے اور کی بورڈ سے آلٹ اور برابر کا نشان دبا دے۔ ایکسل خود بخود اوپر موجود نمبرز کو سکین کر کے 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں ٹوٹل دے دے گا۔ آٹو سم کے علاوہ پھر ہینڈل کا فیچر بھی زبردست ہے۔ اگر 1 سے لے کر 100 تک نمبروں کی سیریز بنانی ہے تو بس پہلے سیل میں 1 اور اس کے نیچے 2 لکھیں، پھر دونوں کو سلیکٹ کر کے سیل کے نچلے دائیں کونے سے پکڑ کر ڈریگ کر دیں۔ ایکسل پیٹرن کو سمجھ کر خود ہی گنتی مکمل کر دے گا۔ لیکن جب ہم فارمولوں کو ڈریگ یا کاپی کرتے ہیں تو 2 اہم تصورات کا سامنا ہوتا ہے، ریلیٹیو ریفرنس اور ایبسلیوٹ ریفرنس۔ یہ لاجک سمجھے بغیر بڑے فائنینشیل ماڈلز بنانا ناممکن ہے۔ اگر ہم اس کو بڑی تصویر سے جوڑیں تو ریلیٹیو ریفرنس ایکسل کا ڈیفالٹ رویہ ہے۔ جب کسی سیل میں فارمولا لگاتے ہیں اور اسے نیچے ڈریگ کرتے ہیں تو ایکسل اس فارمولے میں موجود خلیوں کے ریفرنس کو بھی اسی تناسب سے نیچے کھسکا دیتا ہے۔ مثلاً اگر کالم A اور B کو جمع کرنا ہے تو فارمولا ڈریگ کرنے پر وہ ہر نئی رو میں متعلقہ A اور B کو جمع کرتا رہتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ہم چاہتے ہیں کہ ایک خاص ویلیو اپنی جگہ سے بالکل نہ ہلے۔ بالکل۔ فرض کریں ایک لسٹ میں 100 پروڈکٹس پر 10% ٹیکس لگانا ہے۔ وہ 10% ایک الگ سیل فرض کریں C1 میں لکھا ہے۔ اب پہلی پروڈکٹ کو C1 سے ضرب دی، جواب صحیح آ گیا۔ لیکن جب اس فارمولے کو نیچے ڈریگ کیا جاتا ہے تو ریلیٹیو ریفرنس کی وجہ سے دوسری پروڈکٹ کے لیے ٹیکس کا ریفرنس C1 سے کھسک کر C2 ہو جاتا ہے، اور چونکہ C2 خالی ہوتا ہے جواب 0 آنے لگتا ہے۔ سارا حساب غلط ہو جاتا ہے۔ اس تباہی سے بچنے کے لیے C1 کو مکفل یا لاک کرنا پڑتا ہے اور اسے ہی ایبسولوٹ ریفرنس کہتے ہیں۔ اور اس تالے کی چابی ڈالر کا نشان ہے۔
जब फॉर्मूला में C1 लिखते हैं तो कीबोर्ड से F4 दबाते हैं। इससे वो C1 बदलकर $C$1 हो जाता है। ये डॉलर का निशान एक्सेल को हिदायत देता है कि टैक्स की वैल्यू हमेशा C1 से ही उठानी है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि कल को टैक्स 10% से बढ़कर 15% हो जाए तो 100 फॉर्मूले नहीं बदलने पड़ेंगे। सिर्फ C1 में 15 लिखें और वो डॉलर के निशान वाला एब्सोल्यूट रेफरेंस पूरे डेटा को एक ही सेकंड में अपडेट कर देगा। ये कॉर्पोरेट लेवल पर घंटों का काम मिनटों में निपटाता है। अच्छा, फॉर्मूलों के बाद अब फिल्टरिंग और सॉर्टिंग के मौजू पर आते हैं। डेटा को तरतीब देना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर एहतियात ना की जाए तो ये पूरे डेटाबेस को तबाह कर सकता है। सॉर्टिंग के दौरान सबसे खतरनाक गलती ये होती है कि पूरा डेटा सेलेक्ट करने के बजाय सिर्फ एक खास कॉलम सेलेक्ट कर लिया जाता है। एक्सेल उस कॉलम को तो तरतीब दे देता है, लेकिन बाकी तमाम कॉलम्स अपनी पुरानी जगह पर ही रहते हैं, जिससे डेटा गिडमिड हो जाता है। इसके मिसाल दी ऑफिस के किरदारों की लिस्ट से लेते हैं। एक कॉलम में नाम है, दूसरे में हाजिरी और तीसरे में उनका पसंदीदा जानवर। अब किरदार ड्वाइट का पसंदीदा जानवर भालू है। सही। और हम हाजिरी के लिहाज से लिस्ट को सॉर्ट करना चाहते हैं, लेकिन जल्दी में सिर्फ नाम और हाजिरी वाले कॉलम सेलेक्ट किए और पसंदीदा जानवर वाले कॉलम को छोड़ दिया। और जैसे ही सॉर्ट पर क्लिक किया, ड्वाइट का नाम तो हाजिरी के हिसाब से उड़कर ऊपर चला जाएगा, लेकिन उसका पसंदीदा जानवर भालू वहीं पुरानी रो में रह जाएगा। अब किसी और किरदार के सामने भालू आ जाएगा और ड्वाइट के सामने कुछ और। सारा डेटा बेमानी हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा गलती कहाँ हुई। इसलिए ये सुनहरी उसूल है कि जब भी सॉर्ट करें, हमेशा पूरा डेटा और तमाम कॉलम्स सिलेक्ट करके ही करें। और जब डेटा दुरुस्त तरतीब में आ जाए तो उसे समझने का बेहतरीन तरीका उसे चार्ट की शक्ल देना है। नंबर्स का जाल देखना और बात है, और उसी को ग्राफ में देखना एक मुख्तलिफ तजुर्बा है। आमतौर पर हम डेटा सेलेक्ट करके इंसर्ट मेन्यू में जाते हैं, लेकिन क्या हो अगर इन दो कॉलम्स का चार्ट बनाना हो जो एक दूसरे से दूर हैं? जैसे कॉलम ए में लोगों के नाम हैं और बहुत से कॉलम्स छोड़कर कॉलम के में कॉफ़ी के कपों की तादाद है। अगर माउस से खींचेंगे तो बीच का सारा गैर ज़रूरी डेटा भी आ जाएगा। इसका हल बहुत सादा है। पहले सिर्फ नाम वाले कॉलम को सिलेक्ट करें, फिर कीबोर्ड पर कंट्रोल की दबाकर रखें और माउस से वो कॉफ़ी के कपों वाला दूर का कॉलम सिलेक्ट कर लें। इस तरह सिर्फ 2 कॉलम सिलेक्ट होंगे। और फिर बस इंसर्ट मेन्यू में जाकर 2D चार्ट पर क्लिक कर दें। एक इंतहाई साफ सुथरा चार्ट सामने होगा। तो अब तक जिन चीज़ों पर बात की है, तो इस सब का क्या मतलब है? एक्सेल महज एक कैलकुलेटर नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा लॉजिकल ग्रिड है जिसके अपने उसूल हैं। चाहे वो तारीखों को नंबर मानना हो, फॉर्मेट पेंटर से डिज़ाइन कॉपी करना हो, या डॉलर के निशान से वैल्यूज़ को मुख्फिल करना। जब हम इन उसूलों के मुताबिक काम करते हैं तो कीमती वक्त बचता है और गलतियों का इम्कान खत्म हो जाता है। ये बिल्कुल दुरुस्त खुलासा है। हमने देखा कि कई दहाइयों से एक्सेल ने हमारे वक्त और डेटा को रोज और कॉलम्स के ग्रिड में कैद कर रखा है। लेकिन अगर थोड़ा मुस्तकबिल की तरफ देखें तो एक सवाल जहन में आता है। क्या सवाल? आज जिस तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI आ रही है, तो क्या अगले चंद सालों में हमें ये फॉर्मूले, एब्सोल्यूट रेफरेंसेस और शॉर्टकट्स याद रखने की जरूरत भी पड़ेगी? ये तो एक बहुत ही गहरी सोच है। क्या ऐसा होगा कि हम बस अपनी स्प्रेडशीट को वॉइस कमांड देकर कहेंगे कि मेरी सालगिरह का हिसाब लगाओ या इन प्रोडक्ट्स पर टैक्स एडजस्ट कर दो, और वो AI खुद ब खुद ये सारा ग्रिड मुकम्मल कर देगी? टेक्नोलॉजी जिस रफ्तार से बदल रही है, ये मंजरनामा अब ज्यादा दूर नहीं लगता। लेकिन जब तक वो वक्त नहीं आता, ये मंतकी उसूल और शॉर्टकट्स ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ये तफसीरी जायजा सुनने वालों के लिए यकीनन फायदेमंद साबित हुआ होगा और रोजमर्रा के कामों में कई घंटे बचाने का सबब बनेगा। आज की इस गुफ्तगू में साथ रहने का बहुत शुक्रिया। दी डिबेट में खुशामदीद, जहां हम हक़ाइक़ और मवाद को मुख्तलिफ दानिशवराना ज़ावियों से परखते हैं। आज हम टेक्नोलॉजी की दुनिया के एक ऐसे क्लासिक टूल पर बात करने जा रहे हैं जिसने, मेरा मतलब है, दहाइयों से आलमी सतह पर फाइनेंस और डेटा के साथ हमारे काम करने के अंदाज को मुकम्मल तौर पर डिफाइन किया है, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और आज का हमारा बुनियादी सवाल बहुत ही दिलचस्प और यानी काफ़ी गहरा है। क्या एक्सेल बुनियादी तौर पर एक इंतहाई सख्त रियाजियाती और मंतकी ढांचा है जो मुकम्मल तौर पर डेटा की प्योर लॉजिक पर चलता है, या फिर क्या ये दरअसल एक लचकदार, बसरी
اور انٹرفیس پر مبنی ٹول ہے جہاں ڈیٹا کی ظاہری شکل اور انسانی سہولت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ بالکل، اور آج ہم اس بحث کو ایکسل کے تفصیلی تربیتی مواد اور اس کی بنیادی خصوصیات کے گہرے تجزیے سے اخذ کر رہے ہیں۔ صحیح۔ تو اگر مجھے اپنے موقف کو واضح کرنا ہو تو میں ایکسل کو اس کے پوشیدہ ریاضیاتی آرکیٹیکچر اور ڈیٹا کی اقسام کے ساتھ اس کے سخت رویے کی بنیاد پر ڈیفینڈ کروں گا۔ میرا ماننا ہے کہ ایکسل اپنی روح میں ایک خالص لاجیکل اور میتھمیٹیکل انجن ہے۔ اچھا، اور میں اس کے بالکل برعکس اینگل سے چیزوں کو دیکھتی ہوں۔ ایکسل کی تکنیکی منطق اپنی جگہ، لیکن اس کی اصل پہچان اور اس کی بے پناہ کامیابی کا راز اس کا بصری انٹرفیس ہے۔ میرا مطلب ہے اسکرین پر ڈیٹا کو پریزنٹ کرنے کا انداز۔ میرے نزدیک یہ کیلکولیٹر سے زیادہ ایک ویژول کینوس ہے۔ تو چلیں اس کو ذرا ڈی کنسٹرکٹ کرتے ہیں۔ میں اپنی بات کا آغاز اس کے بنیادی ڈیٹا آرکیٹیکچر سے کروں گا۔ جب آپ ایکسل کھولتے ہیں تو بظاہر آپ کو اسکرین پر ایک سادہ سی گرڈ نظر آتی ہے، لیکن اس کے بیک اینڈ پر چلنے والے اصول انتہائی سخت ہیں۔ تربیتی مواد میں بہت تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ ایکسل یعنی ڈیٹا ٹائپس کو لے کر کس قدر حساس ہے۔ مثال کے طور پر مواد میں ایک بہت زبردست پوائنٹ ہے کہ اگر آپ کسی سیل میں محض ہیلو 4 لکھتے ہیں، ہاں، وہ ٹیکسٹ والی مثال، ایگزیکٹلی، بھلے ہی اس میں ایک نمبر موجود ہو، ایکسل کا لاجیکل انجن اسے فوری طور پر ایک ٹیکسٹ کے طور پر کلاسیفائی کر لیتا ہے، اور جیسے ہی وہ اسے ٹیکسٹ مانتا ہے وہ اسے سیل کے بائیں جانب الائن کر دیتا ہے۔ آپ اس ہیلو 4 پر کوئی میتھمیٹیکل فنکشن اپلائی نہیں کر سکتے، آپ اس میں 100 جمع نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ایکسل کا بنیادی ڈھانچہ اس خامی کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ وہ کہتا ہے کہ ٹیکسٹ اور نمبرز دو بالکل الگ دنیایں ہیں۔ اچھا، میں آپ کی بات سن رہی ہوں اور تکنیکی حد تک آپ ٹھیک ہیں، لیکن ذرا پریکٹیکل یوز کیس کی طرف آئیں۔ میں بس ایک اور مثال دے دوں پھر آپ اس پر آئیے گا۔ جی بتائیں۔ اس کڑی منطق کی سب سے بڑی مثال ڈیٹس ہیں، یعنی تاریخیں۔ مواد ہمیں بتاتا ہے کہ ایکسل کا کیلنڈر دراصل 1 جنوری 1900 سے شروع ہوتا ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اسکرین پر کوئی تاریخ لکھتے ہیں تو ایکسل اسے تاریخ نہیں سمجھتا، وہ اسے 1 جنوری 1900 سے شروع ہونے والا ایک ہول نمبر یا مکمل عدد کے طور پر دیکھتا ہے۔ اگر آج کی تاریخ 45,463 ہے تو یہ دراصل دنوں کی وہ ایگزیکٹ تعداد ہے جو اس ابتدائی تاریخ سے اب تک گزر چکی ہے۔ یہ جو ریاضیاتی درستگی ہے نا، جو ٹائم کو ایک ایبسولوٹ ویلیو کے طور پر دیکھتی ہے، یہی ایکسل کا اصل دماغ ہے۔ دیکھیں، میں اس بات سے بالکل انکار نہیں کر رہی کہ بیک اینڈ پر یہ 1900 والا کیلنڈر اور ہول نمبرز کام کر رہے ہیں، لیکن میں اسے ایک مختلف زاویے سے دیکھتی ہوں۔ آپ جن نمبرز کی بات کر رہے ہیں وہ دراصل تب تک بالکل بے معنی ہیں جب تک ان پر کوئی ویژول ماسک نہ لگایا جائے۔ ویژول ماسک سے آپ کی کیا مراد ہے؟ میرا موقف یہ ہے کہ ایکسل کا بنیادی ڈیزائن خالصتاً بصری ہے۔ ایک یوزر کے لیے اصل اہمیت ان پس پردہ اعداد کی نہیں ہے، بلکہ اس بات کی ہے کہ ڈیٹا اسکرین پر کیسا دکھتا ہے۔ آپ نے 45,463 کی مثال دی۔ اگر آپ ایک فائنینشیل رپورٹ بنا کر کلائنٹ کو بھیجیں اور اس میں ڈیڈ لائن کی جگہ 45,463 لکھا ہو تو کلائنٹ سمجھے گا کہ آپ پاگل ہو گئے ہیں۔ ہاں صحیح۔ جب تک آپ اس نمبر پر شارٹ ڈیٹ کا بصری ماسک اپلائی نہیں کرتے، وہ لاجک یوزر کے لیے کسی کام کی نہیں ہے۔ لیکن وہ ویژول ماسک تبھی کام کرتا ہے جب پیچھے موجود ڈیٹا درست ہو۔ اگر یوزر تاریخ کو محض ایک ٹیکسٹ کے طور پر ٹائپ کر دے تو وہ ماسک تو فیل ہو جائے گا۔ وہ تو ہے، لیکن مواد میں دی گئی دوسری مثالوں پر غور کریں۔ یوزر کا زیادہ تر وقت لاجک ڈیفائن کرنے میں نہیں بلکہ فارمیٹنگ، رنگ، بارڈرز اور سیلز کی الائنمنٹ میں گزرتا ہے۔ آپ فارمیٹ پینٹر کو ہی دیکھ لیں، یہ فیچر کیوں اتنا پاپولر ہے؟ کیونکہ وہ جلدی کام کرتا ہے۔ کیونکہ یہ ایک کلک سے صرف ڈیٹا کو نہیں بلکہ اس کی پوری ظاہری شکل، اس کے فونٹس، اس کے کلرز کو کاپی کرتا ہے۔ جب ہم کالمز کی چوڑائی کو آٹو فٹ کرنے کے لیے ڈبل کلک کرتے ہیں تو یہ کوئی میتھمیٹیکل پروسیس نہیں ہے، یہ خالصتاً ایک بصری کینوس کو انسانی آنکھ کے لیے ایڈجسٹ کرنے کا عمل ہے۔ اور وہ جو مارچنگ اینٹس والی مثال مواد میں ہے، جب آپ ڈیٹا کاپی کرتے ہیں تو سیل کے ارد گرد حرکت کرتی ہوئی لکیریں آ جاتی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ یوزر کو ایک ویژول فیڈ بیک دیا جا رہا ہے۔ یہ سب ثابت کرتا ہے کہ ایکسل ایک ویژول ٹول ہے جس نے تھوڑی سی میتھ کو اپنے اندر چھپایا ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں آپ ایسا کیوں سوچتی ہیں، لیکن مجھے ایک ڈیفرنٹ پرسپیکٹو پیش کرنے دے۔
آپ جن بصری خصوصیات اور فیڈ بیکس کی بات کر رہی ہیں وہ دراصل اس سخت لاجک کے تابع ہیں جو ایکسل خود ڈکٹیٹ کرتا ہے۔ آپ نے کہا کہ ایکسل ایک ویژول ٹول ہے، تو مجھے بتائیں جب ہم کسی سیل میں ٹرو یا فالس لکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ اسے کیپٹلائز کر دیتا ہے؟ بالکل، وہ صرف اسے کیپٹلائز نہیں کرتا بلکہ وہ اسے فوراً سیل کے سینٹر میں الائن کر دیتا ہے، اور یوزر نے اسے ایسا کرنے کے لیے کوئی کمانڈ نہیں دی ہوتی ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ایکسل کا انجن اسے ایک عام ٹیکسٹ یا نمبر نہیں سمجھتا، وہ اسے ایک بولین ویلیو مانتا ہے۔ یہ فیصلہ یوزر کی بصری ترجیح کی بنیاد پر نہیں ہو رہا، یہ ایکسل کی اندرونی منطق فیصلہ کر رہی ہے کہ یہ ایک لاجیکل آپریٹر ہے، اس لیے اسے اسکرین پر مختلف دکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح جو تاریخوں کی ہم بات کر رہے تھے، مواد میں ایک کمال کی مثال دی گئی ہے کہ آپ تاریخوں کو ایک دوسرے سے مائنس کر سکتے ہیں، جیسے اپنی اگلی سالگرہ تک باقی دنوں کا حساب لگانا۔ اور وقت جو ہے وہ اشاریہ یعنی ڈیسیمل میں ہوتا ہے۔ رات 10:01 کا مطلب 0.54 ہے، یعنی دن کا تقریباً آدھا حصہ گزر چکا ہے۔ یہ سب فنکشنز اس لیے کام کرتے ہیں کیونکہ ویژول ماسک کے پیچھے ایک انتہائی ٹھوس میتھمیٹیکل اصول موجود ہے۔ یہ ایک زبردست لاجک ہے، لیکن میں پھر یہی کہوں گی کہ یہ لاجک ویژول انٹرفیس کے بغیر اندھی ہے۔ اکاؤنٹنگ فارمیٹ کی مثال لے لیں، مواد میں اس پر بھی بات کی گئی ہے۔ جب ہم 1500 لکھتے ہیں تو یہ صرف ایک عدد ہے، لیکن جیسے ہی ہم اکاؤنٹنگ فارمیٹ اپلائی کرتے ہیں، ایکسل خود بخود اس پر کرنسی کا نشان لگاتا ہے، ڈیسیملز ایڈ کرتا ہے، اور سب سے کمال کی بات، یہ منفی نمبرز کو بریکٹس میں کر کے ایک خاص سیدھ میں لاتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ فائنینشیل رپورٹس پڑھنے میں انسانی آنکھ کو آسانی ہو۔ صحیح۔ پرسنٹیج کو دیکھ لیں، ہم 0.15 لکھتے ہیں لیکن اسے 15% کے ویژول فارمیٹ میں دیکھتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ ایکسل کا اعتراف ہے کہ را ڈیٹا انسانوں کے لیے کنفیوزنگ ہے۔ پس منظر کی منطق بالکل ثانوی حیثیت رکھتی ہے کیونکہ اصل گیم ڈیٹا کو پریزنٹ کرنے کی ہے۔ That's an interesting point، اور میں مانتا ہوں کہ پریزنٹیشن امپورٹنٹ ہے، لیکن ذرا ہم اپنی بحث کے دوسرے مرکزی حصے کی طرف چلتے ہیں، فارمولاز بمقابلہ انٹرفیس کی خودکاری یعنی آٹومیشن۔ میرے نزدیک ایکسل میں کام کرنے کا سب سے بڑا عروج اس کے فارمولے اور سیل ریفرنسز ہیں۔ مواد میں ایبسولوٹ ریفرنس کی جو مثال دی گئی ہے وہ میرے موقف کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ آپ اس ڈالر سائن والے ریفرنس کی بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل۔ نارملی جب آپ کوئی فارمولا کاپی کر کے نیچے پیسٹ کرتے ہیں تو وہ ریلیٹو ریفرنس کے اصول پر کام کرتا ہے، یعنی اگر اوپر D3 تھا تو نیچے وہ خود بخود D4 ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ایک سیل، فرض کریں F2 میں کوئی ٹیکس ریٹ لکھا ہے اور وہ مستقل رہے، تو آپ F4 دبا کر کالم اور قطار دونوں کے ساتھ ڈالر کا نشان لگاتے ہیں۔ اب آپ اسے ہزاروں روز پر کاپی کر لیں، وہ F2 ہی رہے گا۔ یہ جو کانسیپٹ ہے ویریبلز کو لاک کرنے کا، یہ کوئی ویژول چیز نہیں ہے، یہ باقاعدہ کوڈنگ ہے، یہ الجبرا ہے، یہ یوزر سے ایک انتہائی منظم اور تجریدی سوچ کا تقاضا کرتا ہے۔ میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، معذرت۔ ایبسولوٹ ریفرنس واقعی ایک پاورفل فیچر ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ اگر یہ پیور میتھ اور کوڈنگ ہی ایکسل کا اصل مقصد ہوتی تو مائکروسافٹ ہر چیز کو اتنا آٹومیٹ کیوں کرتا؟ آپ نے خود فارمولا کو کاپی کرنے کی بات کی۔ مواد ہمیں بتاتا ہے کہ ایک عام یوزر کو یہ سب مینولی کاپی پیسٹ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ وہ محض فل ہینڈل یعنی سیل کے کونے پر موجود چھوٹے سے پلس کے نشان پر ڈبل کلک کرتا ہے اور ایکسل خود بخود سینکڑوں قطاروں کو ڈیٹا سے بھر دیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک انٹرفیس شارٹ کٹ ہے جو یوزر کو لاجک کی ٹینشن سے بچاتا ہے۔ لیکن وہ فل ہینڈل پیچھے تو اسی لاجک کو فالو کر رہا ہے نا۔ سنیں، اور بھی مثالیں ہیں۔ آٹو سم کا بٹن دیکھیں، مواد میں واضح لکھا ہے کہ یوزر کو یہ پتہ ہونے کی ضرورت بھی نہیں کہ اسے کیا ٹائپ کرنا ہے، وہ بس آٹو سم کا بٹن دباتی ہے اور ایکسل کیا کرتا ہے؟ ایکسل خود بخود اوپر موجود نمبرز کو ویژولی پہچان لیتا ہے کہ اچھا یہ نمبرز ایک ساتھ لکھیں اور خود ہی فارمولا لکھ دیتا ہے۔ یہ ویژول ایڈجسنسی پر کام کر رہا ہے۔ یا پھر آٹو کمپلیٹ کا فیچر دیکھیں، آپ ٹائپ کرنا شروع کرتے ہیں ایملی، اور ایکسل پرانے ڈیٹا کو دیکھ کر آپ کو ایریکا کی پیشکش کر دیتا ہے۔ یہ تمام سہولیات اس بات کا ثبوت ہیں کہ ایکسل کا اصل ہدف یوزر کو پیچیدہ منطق سے شیلڈ کرنا ہے۔ مائکروسافٹ جانتا ہے کہ لوگ میتھ سے گھبراتے ہیں، اس لیے انہوں نے ایک ایسا انٹرفیس بنایا ہے جو سارا بوجھ خود اٹھا لیتا ہے۔
یہ ایک فیئر پوائنٹ ہے کہ انٹرفیس یوزر کی سہولت کے لیے بنایا گیا ہے، اور آٹو سم والی مثال بہت ریلیونٹ ہے کہ وہ ویژول پراکسیمٹی کو دیکھ کر رینج گیس کرتا ہے۔ لیکن مجھے یہ کہنے دیں کہ آٹو سم فائنل ریزلٹ کیا دیتا ہے؟ وہ آخرکار فارمولا بار میں ایک فنکشن ہی لکھتا ہے نا، سم D3 سے D16۔ وہ کوئی ہوائی بات نہیں لکھتا کہ ان سب کو جمع کر دو۔ وہ ایک انتہائی سخت میتھمیٹیکل سنٹیکس پروڈیوس کرتا ہے۔ یعنی انٹرفیس صرف ایک برج ہے، منزل وہی خالص منطق ہے۔ منزل لاجک ہو سکتی ہے، لیکن یوزر کا سفر تو مکمل طور سے ویژول ہے، اور چونکہ ہم ویژول بمقابلہ لاجک کی بات کر رہے ہیں تو میں سمجھتی ہوں اب ہمیں اس مواد کی سب سے اہم اور میرے خیال میں سب سے ڈیسائسو مثال کی طرف چلنا چاہیے۔ آپ یقیناً سارٹنگ اور اس بیز والے واقعے کی طرف آنا چاہ رہی ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ ڈیٹا کی سالمیت کے حوالے سے وہ مثال میری پوری ڈبیٹ کا نچوڑ ہے۔ مواد میں بتایا گیا ہے کہ جب اٹینڈنس یا حاضری والے کالم کو بڑے سے چھوٹے کی طرف سارٹ کیا گیا تو ڈوائٹ نامی شخص کا ریکارڈ سب سے اوپر چلا گیا، لیکن اس پورے ڈیٹا سیٹ کے آخر میں فلٹر کی رینج سے بالکل باہر ایک بلینک رو کے بعد ایک سیل میں لفظ بیئرز لکھا ہوا تھا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر ایکسل ایک لاجیکل ڈیٹا بیس ہے تو پورا ریکارڈ ایک ساتھ موو کرتا، لیکن ہوا کیا؟ وہ لفظ وہیں رہ گیا۔ بالکل، سارٹنگ ہوئی، سارا ڈیٹا اوپر نیچے ہو گیا، لیکن چونکہ وہ بیئرز والا سیل فلٹر کی ویژول رینج سے باہر تھا، اس لیے وہ اپنی جگہ پر ہی رہا اور باقی ڈیٹا اس سے کٹ گیا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ ایکسل کا ڈیٹا آپس میں کسی ریئل ڈیٹا بیس جیسے SQL کی طرح لاجیکلی کنیکٹڈ نہیں ہے۔ اس میں روز کے اندر ریکارڈز کی کوئی آٹومیٹک منطق نہیں ہے۔ ایک رو کے اندر موجود سیلز محض اس لیے ایک ریکارڈ لگتے ہیں کیونکہ وہ ویژولی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں، وہ نیبرز ہیں، فیملی نے۔ ذرا سا ویژول کنیکشن ٹوٹا، آپ نے سلیکشن میں غلطی کی اور آپ کا پورا فائنینشیل ماڈل یا ڈیٹا بیس کریش کر گیا۔ یہ اس بات کی حتمی دلیل ہے کہ ایکسل اپنی کور میں ایک ویژول گریڈ ہے، کوئی کڑی منطق پر مبنی ریلیشنل ڈیٹا بیس نہیں۔ آئیے اس بات پر رکتے ہیں۔ میں پوری دانشورانہ ایمانداری کے ساتھ آپ کا یہ پوائنٹ مانتا ہوں، بیئرز والی مثال واقعی ایکسل کی ایک بہت بڑی فنڈامنٹل کمزوری کو ہائی لائٹ کرتی ہے۔ ہر وہ شخص جس نے کبھی بڑے ڈیٹا سیٹ پر کام کیا ہے، اس نے زندگی میں ایک نہ ایک بار غلط سارٹنگ کر کے اپنا ڈیٹا ضرور تباہ کیا ہوگا۔ میں مانتا ہوں کہ ایکسل روز کو اس طرح لاک نہیں کرتا جیسے ایک روایتی ڈیٹا بیس کرتا ہے۔ شکریہ، یہ ایک بہت بڑا ایڈمیشن ہے۔ لیکن ذرا ایک منٹ رکیے، میں اس کمزوری کو مانتے ہوئے بھی اپنے لاجیکل انجن والے پوائنٹ کو موادی سے ڈیفینڈ کر سکتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ ویژول چیزیں اصل حقیقت ہیں، تو پھر مواد ہمیں پیسٹ ویلیوز یعنی صرف ویلیوز پیسٹ کرنے کا فیچر کیوں سکھاتا ہے؟ آپ کنٹرول شفٹ وی کی بات کر رہے ہیں؟ جی ہاں، جب ہم کسی جگہ سے ڈیٹا کاپی کرتے ہیں تو ایکسل ہمیں یہ پاور دیتا ہے کہ ہم پیسٹ ویلیوز کے ذریعے تمام بارڈرز، تمام رنگ، کرنسی کے نشانات اور یہاں تک کہ بیک اینڈ کے فارمولوں کو بھی مکمل طور پر ختم کر سکتے ہیں۔ ہم اس سارے ویژول میک اپ کو کھرچ کر پھینک سکتے ہیں اور صرف اس خالص را ڈیٹا کو برقرار رکھ سکتے ہیں، جو اس کی اصل حقیقت ہے۔ اگر ایکسل صرف ایک ویژول کینوس ہوتا تو وہ آپ کو یہ آپشن اتنی اہمیت سے کیوں دیتا کہ آپ اس کی ویژوالٹی کو ڈسٹرائے کر سکیں؟ پیسٹ ویلیوز اس بات کا ثبوت ہے کہ ایکسل کا یوزر جب اسے واقعی ڈیٹا کی انٹیگریٹی چاہیے ہوتی ہے تو وہ ویژولز کو ریجیکٹ کر کے پیور لاجک کی طرف واپس آ جاتا ہے۔ میں آپ کی اس پیسٹ ویلیوز والے آرگیومنٹ کی قدر کرتی ہوں، یہ ایک بہت سٹرونگ اینگل ہے، لیکن پریکٹیکل دنیا میں دیکھیں، جب کوئی یوزر پیسٹ ویلیوز کرتا ہے تو وہ اس کے فوراً بعد کیا کرتا ہے؟ وہ فوراً فارمیٹ پینٹر پکڑتا ہے اور اس پر دوبارہ رنگ اور بارڈرز لگانا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ را ڈیٹا کلائنٹ یا باس کو سمجھ نہیں آئے گا۔ یعنی ہم ویژول سے بھاگ کر واپس ویژول کی طرف ہی جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر آپ مواد کے بالکل آخری حصے پر غور کریں تو وہ کیا سکھا رہے ہیں؟ وہ 2D کالم چارٹس بنانا سکھا رہے ہیں۔ ہاں، چارٹس کا ذکر ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی وہ تمام خالص ریاضی، آپ کے فارمولے، آپ کے ڈیٹس اور ہول نمبرز، ان سب کی آخری منزل، ان کی الٹیمیٹ ڈیسٹنی ایک پکچر بننا ہے، ایک چارٹ بننا ہے۔ ڈیٹا اس وقت تک اپنا مقصد پورا نہیں کرتا جب تک وہ انسانی آنکھ کے لیے ایک گراف یا چارٹ میں تبدیل نہ ہو جائے۔ تو اگر سفر کا اختتام ویژول پر ہو رہا ہے تو غالب عنصر تو ویژول ہی ہوا نا۔
That's a great way to put it. یہ واقعی سوچنے کا ایک بہت دلچسپ انداز ہے کہ تمام ریاضیاتی عمل کا حتمی نتیجہ ایک بصری شکل ہے۔ ہم اپنے ٹائم کے اختتامی حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو چلیں ہم اپنی آج کی اس زبردست گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ بالکل۔ میری جانب سے پیش کیا گیا موقف جو مواد کی گہرائی سے اخذ کیا گیا ہے، یہ ہے کہ ایکسل ایک انتہائی پیچیدہ اور پاورفل میتھمیٹیکل انجن ہے۔ ہم نے 1900 کے کیلنڈر سسٹم کی بات کی جو وقت کو ایک مطلق عدد مانتا ہے۔ ہم نے ایبسلوٹ ریفرنسز اور ڈالر سائن کے استعمال کو دیکھا جو ویریبلز کو کڑی منطق میں باندھتے ہیں اور الجبرا کی طرح کام کرتے ہیں۔ اور ہم نے بولین لاجک کا ذکر کیا جو ٹرو اور فالس کو خود بخود پہچانتی ہے۔ میرے نزدیک یہ تمام حقائق ثابت کرتے ہیں کہ ایکسل کی فاؤنڈیشن مکمل طور پر ڈیٹا ٹائپس اور لاجک پر استوار ہے۔ اور میں نے جو پرسپیکٹو پیش کیا وہ یہ واضح کرتا ہے کہ ایکسل کی اصل روح اور اس کی میس اپیل اس کا ویژول کینوس ہے، چاہے وہ فارمیٹ پینٹر کی جادوگری ہو، مارچنگ اینڈز کا ویژول فیڈ بیک ہو، اکاؤنٹنگ فارمیٹ کے ذریعے نمبرز کو انسانوں کے لیے قابل فہم بنانا ہو، یا پھر وہ بیئرز والی سارٹنگ کی مثال جس نے ثابت کیا کہ ایکسل میں ڈیٹا لاجک سے زیادہ اپنی ویژول لوکیشن پر انحصار کرتا ہے۔ یہ سب اس بات کا ثبوت ہیں کہ ایکسل دراصل ہیومن مائنڈ اور مشین کے درمیان ایک بہت ہی فلیکسیبل انٹرفیس ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم اس بات پر ایگری کر سکتے ہیں کہ ایکسل کی بے پناہ عالمی کامیابی شاید ان دونوں چیزوں کے بہترین بلینڈ میں ہی پوشیدہ ہے۔ اس کی ریاضیاتی گہرائی اور لاجک تب تک دنیا بھر کے کروڑوں لوگوں کے لیے قابل فہم نہیں ہو سکتی تھیں جب تک کہ اس کا وہ ویژول انٹرفیس اسے اتنا فرینڈلی نہ بنا دیتا۔ ایگزیکٹلی۔ اور میں بھی یہ مانتی ہوں کہ وہ کینوس، وہ چارٹس اور رنگ محض ایک کھوکھلا خول بن کر رہ جاتے اگر ان کے پیچھے آپ کا بتایا ہوا وہ ٹھوس ریاضیاتی انجن 1900 کا کیلنڈر اور سیل ریفرنسنگ کا کمال کام نہ کر رہا ہوتا۔ ہمارا اختلاف شاید بس اس بات پر رہے گا کہ ان میں سے کون سی چیز ڈرائیونگ سیٹ پر ہے۔ اور ہم اس بحث میں کوئی فائنل ورڈکٹ نہیں دے رہے کیونکہ مقاصد دونوں ہی ویلڈ ہیں۔ ہم اپنے سامعیوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ خود اس بات کا فیصلہ کریں کہ جب وہ اگلی بار ایکسل اوپن کریں گے تو کیا وہ ایک لاجیکل انجن کو کمانڈ دے رہے ہوں گے یا ایک ڈیجیٹل کینوس پر اپنا ڈیٹا پینٹ کر رہے ہوں گے۔ بالکل۔ اور سامعین کے لیے اس مواد میں ایکسپلور کرنے کو اور بھی بہت کچھ ہے۔ فنکشنز کی وسیع لائبریری اور ایڈوانس چارٹنگ پر بھی غور کیا جا سکتا ہے جو اس بحث کو مزید کئی فکری زاویوں سے آگے بڑھا سکتے ہیں۔ وے ڈیبیٹ میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ ایک نئے موضوع اور مختلف دانشورانہ زاویوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ آج ہم ایکسل کی بنیادی ٹریننگ کے ایک اسکرپٹ کا جائزہ لے رہے ہیں جس میں ورک بک بنانا اور فلٹر کرنا سکھایا گیا ہے۔ بالکل، اور اس میں ہم کچھ بہت اہم پہلوؤں پر بات کریں گے۔ اسکرپٹ میں پہلی خامی یہ ہے کہ یہ ناظرین کو کوئی وجہ بتائے بغیر سیدھا تکنیکی ہدایات میں کود پڑتا ہے۔ ہاں، مطلب کوئی تمہید ہی نہیں ہے۔ بالکل کوئی تمہید نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شروع میں ہی نا بس ایکسل کھولنے اور ڈیسک ٹاپ بمقابلہ ویب ورژن کی لمبی بحث شروع ہو گئی ہے، اور وہ بہت بورنگ ہے۔ ہاں بہت بورنگ ہے۔ سیکھنے والے کو یہ تو بتایا ہی نہیں گیا کہ یہ کورس ان کے لیے کیوں اہم ہے اور آخر میں وہ کیا بنانے کے قابل ہوں گے۔ اس سے تو پہلے ہی منٹ میں دلچسپی ختم ہو جائے گی۔ دیکھیں، اگر ہم اس بات کو سیکھنے والے کے زاویے سے دیکھیں نا تو یہ واقعی ایک بہت خشک شروعات ہے۔ صحیح بات ہے۔ الجھن کا شکار ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور ایسے میں جب آپ آغاز میں ہی انہیں فائل محفوظ کرنے کے مختلف طریقوں، مطلب ون ڈرائیو اور شیئر پوائنٹ کے فرق میں الجھا دیں گے تو ان کا ذہن فوراً تھک جائے گا۔ وہ تو بس یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس سے فائدہ کیا ہوگا۔ ایگزیکٹلی، وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس ٹول کو سیکھنے کے بعد ان کی زندگی کتنی آسان ہو جائے گی، لیکن اسکرپٹ انہیں منزل دکھانے کے بجائے سیدھا انجن کے پرزے گنوا رہا ہے۔ میری تجویز یہ ہے کہ اسکرپٹ کے بالکل آغاز میں ایک طاقتور اور پرکشش ہک شامل کیا جائے جو ناظرین کو کورس کی حتمی منزل کی جھلک دکھائے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ ہمیں پہلے انہیں وہ خواب دکھانا ہے جو وہ اس ٹول کی مدد سے پورا کر سکتے ہیں، اور پھر سافٹ ویئر کھولنے کے طریقے بتانے چاہیے۔ یہ ایک زبردست اپروچ ہے۔ اس کی ایک بہت ہی عملی اور ٹھوس مثال یہ ہو سکتی ہے کہ ہم ویڈیو کے بالکل پہلے 10 سیکنڈز میں اسکرین پر ایک مکمل، رنگین اور فنکشنل ڈیش بورڈ یا فائنینشیل ٹریکر دکھا دیں۔ کیا بات ہے، یہ تو بہت زبردست ہوک ہوگا، ہے نا؟ آپ ناظرین کو براہ راست مخاطب کر کے کہہ سکتے ہیں کہ اس کورس کے اختتام تک آپ اس طرح کا شاندار اور پروفیشنل ڈیش بورڈ خود بنانے کے قابل ہو جائیں گے، چاہے آپ نے آج سے پہلے کبھی ایکسل استعمال نہ کیا ہو۔
اس سے تو وہ فوراً متوجہ ہو جائیں گے۔ بالکل، یہ ایک ایسا وعدہ ہے جو فوری طور پر ان کی توجہ حاصل کر لے گا۔ اس کے بعد جب ان کی دلچسپی عروج پر ہوگی تب آپ انہیں ایکسل کھولنے یا مینیو کو سمجھنے کے بارے میں بتانا شروع کریں۔ اس چھوٹی سی تبدیلی سے یہ ایک عام اور بورنگ ٹیوٹوریل کے بجائے ایک متاثر کن تعلیمی سفر بن جائے گا۔ 100% متفق ہوں میں آپ سے۔ اب اگر آگے بڑھیں تو اسکرپٹ کے اندر موجود مواد کی ترتیب بکھرے ہوئے عنوانات پیش کرتی ہے، جس سے روانی ٹوٹ جاتی ہے۔ ہاں، یہ میں نے بھی نوٹ کیا ہے۔ مواد مختلف تکنیکی موضوعات کو ایک دوسرے سے جوڑے بغیر پیش کرتا ہے۔ اس سے منطقی تسلسل بری طرح متاثر ہوتا ہے۔ مطلب پہلے حصے میں پسندیدہ ناموں اور نمبروں کی ایک فرضی فہرست بنائی جاتی ہے، جو کہ بالکل بے معنی سی لگتی ہے۔ بالکل۔ پھر اچانک تاریخوں پر بات شروع ہو جاتی ہے، اور پھر ایک دم سے مائیکل اسکاٹ اور ڈوائٹ جیسے ٹی وی شو کے کرداروں کا ذکر آ جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی کمزوری ہے جو اکثر تکنیکی ماہرین اپنے مواد میں کر بیٹھتے ہیں۔ متفرق مثالیں بلا شبہ ایکسل کے مختلف فیچرز تو سکھا دیتی ہیں، لیکن کیا ان سے کوئی ایک مربوط کہانی یا پروجیکٹ بنتا ہے؟ بالکل نہیں بنتا۔ جب ایک طالب علم فرضی اعداد و شمار دیکھتا ہے نا، جس کا اس کے حقیقی کام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو اس معلومات کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ کنیکٹ ہی نہیں کر پاتا۔ ہاں، وہ شاید کاپی پیسٹ کرنا یا سیلز کو رنگ دینا تو سیکھ جائے گا، لیکن اسے یہ نہیں معلوم ہوگا کہ ان الگ الگ مہارتوں کو ملا کر ایک مکمل نظام کیسے بنایا جاتا ہے۔ تو اس مسئلے کے حل کے لیے میری تجویز یہ ہے کہ پورے کورس کو متفرق مثالوں کے بجائے ایک ہی حقیقی دنیا کے پروجیکٹ کے گرد ترتیب دیا جائے، تاکہ ناظرین ایک واضح تسلسل کے ساتھ سیکھ سکیں۔ یہ بہت لاجیکل بات ہے۔ جب آپ ایک ہی پروجیکٹ پر کام کرتے ہیں تو ہر نیا فیچر پچھلے سیکھے گئے فیچر پر ایک عمارت کی طرح کھڑا ہوتا ہے۔ اگر ہم اس آئیڈیا کو عملی شکل دیں تو اس کی بہترین مثال یہ ہو سکتی ہے کہ فرضی ناموں اور نمبروں کے بجائے ہم ایک سیلز ٹریکنگ شیٹ کا پروجیکٹ استعمال کریں۔ بہترین مثال ہے۔ اسکرپٹ میں استعمال ہونے والے ناموں کو ہم کسی کمپنی کے ملازمین کے ناموں میں بدل سکتے ہیں اور نمبروں کو ان کی ماہانہ سیلز کی رقم میں۔ پھر آپ اسی مخصوص شیٹ پر فارمیٹنگ سکھائیں کہ کیسے ان نمبروں کو کرنسی میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ بالکل۔ اور جب آپ کورس کے آخر میں چارٹ بنانا سکھا رہے ہوں تو اسی سیلز ڈیٹا کو استعمال کرتے ہوئے چارٹ بنائیں۔ یہ سیلز ٹریکر کا آئیڈیا بہت مضبوط ہے۔ ویسے ہم اس کی جگہ ایک ماہانہ گھریلو بجٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ہاں، کیونکہ وہ ہر انسان کی ذاتی زندگی سے جڑا ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ اصل مقصد یہ ہے کہ ناظرین ایک مکمل پروجیکٹ کو صفر سے شروع ہو کر ایک حتمی شکل تک پہنچتا ہوا دیکھیں۔ اس سے ان کا اعتماد بحال رہتا ہے اور وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ انہوں نے واقعی کوئی قابل استعمال چیز بنائی ہے۔ اچھا، اب سیکھنے کی رفتار کی بات کرتے ہیں۔ ایکسل شروع کرنے والوں کے لیے بنائے گئے اس مواد میں کچھ بہت پیچیدہ تصورات انتہائی جلدی اور بلا ضرورت متعارف کروائے گئے ہیں۔ یہ تو میں نے بھی بہت شدت سے محسوس کیا ہے۔ بگنر لیول ہونے کے باوجود اسکرپٹ میں بولین ویلیوز مطلب ٹرو اور فالس اور ایبسلیوٹ ریفرنسز یعنی وہ ڈالر سائن کا استعمال ان کو محض نظریاتی طور پر بہت ابتدائی حصے میں پیش کر دیا گیا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ایک نیا سیکھنے والا ابھی محض قطاروں اور کالموں کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور آپ نے سیدھا ان پر ڈالر سائن پھینک دیا۔ بالکل۔ کیا واقعی اتنی جلدی ان چیزوں کو متعارف کروانے کی کوئی ٹھوس وجہ اسکرپٹ میں موجود ہے؟ جب آپ ایک ایسے شخص کو جو ابھی بیسک انٹرفیس سے مانوس ہو رہا ہے اچانک یہ بتانے لگتے ہیں کہ ایبسولوٹ ریفرنسز کیسے کام کرتے ہیں، تو یہ ان کے ذہن پر غیر ضروری بوجھ ڈالتا ہے۔ وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ انہیں اس وقت یہ بالکل سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ انہیں یہ سب سیکھنے کی کیا ضرورت پیش آئے گی جب تک کہ اس کے پیچھے کوئی عملی مسئلہ موجود نہ ہو۔ یہ ماہرین کا ایک عام مسئلہ ہے کہ وہ ہر چیز کو شروع میں ہی مکمل طور پر سمجھا دینا چاہتے ہیں۔ اس لیے میں تجویز کرتا ہوں کہ تجریدی اور پیچیدہ تصورات کو صرف اس وقت متعارف کروایا جائے جب کسی عملی مسئلے کو حل کرنے کے لیے ان کی اشد ضرورت محسوس ہو، یعنی جب ان کی واقعی ضرورت ہو۔ جی، معلومات کو ایک ہی وقت میں انڈیل دینے کے بجائے انہیں ضرورت کے مطابق فراہم کرنا سیکھنے کی رفتار کو بہتر بناتا ہے۔ جب طالب علم کو کسی چیز کی ضرورت خود محسوس ہوتی ہے تو وہ اسے بہتر یاد رکھتا ہے۔ اس تجویز پر عمل کرنے کے لیے بہت زبردست عملی مثالیں ہیں۔ اگر ہم بولین ویلیوز کی بات کریں تو انہیں شروع کے ڈیٹا ٹائپس کے حصے سے مکمل طور پر ہٹا دینا چاہیے۔ تو پھر انہیں کہاں سکھایا جائے؟ اس کے بجائے جب آپ بعد کے اسباق میں ایف فارمولا سکھا رہے ہو نا، بالکل اسی وقت بتائیں کہ ایکسل شرائط کی بنیاد پر کس طرح فیصلے کرتا ہے۔
یہ بہت پریکٹیکل ہے۔ اسی طرح ایبسولوٹ ریفرنسز کو تھیوری کے طور پر پڑھانے کے بجائے پہلے جان بوجھ کر ایک غلطی کر کے دکھائیں۔ جان بوجھ کر غلطی کرنے کا یہ تصور واقعی کمال ہے۔ اس سے طالب علم کی توجہ فوراً اسکرین پر مرکوز ہو جاتی ہے۔ آپ ناظرین کے سامنے ایک سیلز ٹیکس کیلکولیٹ کریں جس میں ٹیکس کا ریٹ ایک الگ خانے میں لکھا ہو۔ جب آپ فارمولا نیچے کی طرف کاپی کریں گے تو لا محالہ غلط جوابات آئیں گے کیونکہ ریفرنس نیچے کھسک چکا ہوگا۔ اور اس لمحہ ناظرین خود سوچیں گے کہ یہ غلط کیوں ہوا؟ تب آپ انہیں بتائیں کہ اس مسئلے کو F4 دبا کر اور ڈالر سائن لگا کر کیسے ہمیشہ کے لیے حل کیا جا سکتا ہے۔ جب آپ کسی مسئلے کی تکلیف دکھا کر اس کا حل پیش کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ ذہن نشین ہو جاتا ہے۔ اس سے نہ صرف تصور واضح ہوتا ہے بلکہ سیکھنے کا عمل بھی مزیدار ہو جاتا ہے۔ اب اپنے آخری اور چوتھے پہلو کی طرف آتے ہیں۔ جی بتائیں۔ اسکرپٹ فنکشنز کی تکنیکی وضاحت تو کرتا ہے لیکن دفتری زندگی میں ان کا عملی استعمال بالکل واضح نہیں کرتا۔ یہ تو بہت بڑا مسنگ لنک ہے۔ مثال کے طور پر تاریخوں کی کیلکولیشن سکھاتے وقت 1900 کے کیلنڈر سسٹم پر کافی طویل بحث کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ سالگرہ کے دنوں کی گنتی کی مثال دی گئی ہے جو کہ دفاتر میں لاگو کرنے کا کوئی راستہ نہیں دکھاتی۔ کون دفتر میں بیٹھ کر سالگرہ کے دن گنتا ہے بھلا؟ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ایک شخص یہ کورس کیوں دیکھ رہا ہے۔ 1900 کا کیلنڈر سسٹم ایک معلوماتی بات ضرور ہو سکتی ہے لیکن ایک عام پروفیشنل کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بالکل، وہ اپنا کام جلدی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ سالگرہ کے دن گننا ایک تفریحی سرگرمی تو ہے لیکن ایک سیل سیکھنے والا شخص عموماً یہ مہارت اپنے دفتر میں ترقی پانے یا اپنا روزمرہ کا کام جلدی ختم کرنے کے لیے سیکھ رہا ہوتا ہے۔ میری اس حوالے سے تجویز یہ ہے کہ ہر تکنیکی فیچر کی وضاحت کے فوراً بعد کاروباری یا پروفیشنل زندگی کی ایک ایسی عملی مثال دی جائے جس سے ناظرین خود کو فوری طور پر جوڑ سکیں، تاکہ انہیں لگے کہ یہ ان کے کام کی چیز ہے۔ بالکل، اس سے انہیں محسوس ہوگا کہ جو وقت وہ اس ویڈیو پر لگا رہے ہیں اس کا انہیں براہ راست فائدہ پہنچے گا۔ اور اس کی ایک بہت ہی ٹھوس مثال یہ ہے کہ سالگرہ کے دن گننے کے تصور کو ہم دفتر کے ماحول میں لے آئیں۔ ناظرین کو سکھائیں کہ کس طرح وہ تاریخوں کے فرق والے اسی فارمولے کو استعمال کر کے کسی بھی پروجیکٹ کی ڈیڈ لائن میں باقی ماندہ دن معلوم کر سکتے ہیں۔ یہ بہت بہترین دفتری مثال ہے۔ یا پھر اگر وہ اکاؤنٹنگ کی شعبے میں ہیں تو وہ کس طرح کسی کلائنٹ کی انوائس کی ڈیو ڈیٹ نکال سکتے ہیں۔ آپ انہیں بتا سکتے ہیں کہ آج کی تاریخ کو بلنگ کی تاریخ میں سے منہا کر کے کس طرح ایک ایجنگ رپورٹ تیار کی جا سکتی ہے۔ صرف اس ایک چھوٹی سی تبدیلی سے یہ کورس پروفیشنلز کے لیے بھی انتہائی کارآمد اور ان کی روزمرہ دفتری زندگی کے لیے ناگزیر بن جائے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اسکرپٹ کو مزید مؤثر بنانے کے لیے چند اہم تبدیلیاں کرنی ہوں گی۔ آغاز میں ایک پرکشش ہک شامل کریں۔ تمام اسباق کو ایک ہی حقیقی اور عملی پروجیکٹ کے گرد ترتیب دیں۔ پیچیدہ تصورات کو صرف اسی وقت متعارف کروائیں جب واقعی ان کی ضرورت ہو۔ اور آخر میں محض تاریخی وضاحتوں پر انحصار کرنے کے بجائے مواد کو دفتری زندگی کی روزمرہ عملی مثالوں سے جوڑیں۔ ہمیں امید ہے کہ ان تجاویز پر عمل کر کے اس مواد کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ آپ اپنے اسکرپٹ کو بہتر بنانے کے بعد مزید تجاویز کے لیے دوبارہ ضرور بھیجیں۔